شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ السلام علیکم۔ مصطفی 103 کے لاہور سینٹر کی آواز آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ آپ لاہور میں، پنجاب، پاکستان یا ایشیا یا پھر دنیا کے کسی بھی خطے میں سن رہے ہیں ہماری آواز، تو مصطفی 103 کے لاہور سینٹر سے محسن نواز شو پر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اب سے لے کے دوپہر کے 1 بجے تک ہر سنڈے کو آپ سے ملاقات ہوا کرتی ہے محمد محسن نواز اور وصال کی۔ السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2011 کا 10واں مہینہ شروع ہوا اور اس کا پہلا دن بھی گزر گیا۔ آج 2 تاریخ ہے اکتوبر کی۔ اور دعا یہ کرتے ہیں کہ آپ اس وقت یا آپ آج کا جو باقی کا دن ہے، آنے والا دن ہے، اس کے لیے آپ جو پلان کیے ہوئے ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے اب سے شام تک آپ کا سفر ہو، اور آنے والی ہر شام آپ پرسکون طریقے سے اپنے پورے دن کا احوال سوچیں۔ دن کے اختتام پر گزرے ہوئے دن کے بارے میں سوچنا، جو چاہا تھا وہ ہوا یا نہیں، بہت ہی ایک خوبصورت اور فائدہ مند عمل ہے۔ اور اس شو پر کئی دفعہ ہم بات کرتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ان ایریاز پر جس پر آپ اور ہم اپنے اپنے خیالات سانجھے کرتے ہیں، کسی ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں اور یوں بات مکمل ہوتی ہے۔ آج کے شو پر آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں تھوڑی ہی دیر میں ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت سے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج کا شو سن کے میرے بہت سے سننے والوں کے سوچنے کا انداز بدلے گا، پیراڈائمز ٹورڈز لائف میں بہت چینجز وہ خود محسوس کریں گے۔ اور خاص طور پہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ بھی جن کے گھروں میں اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اسٹوڈنٹس بھی ذرا ریڈیو کے نزدیک ہو جائیں، اور وہ لوگ بھی جو کہ پریزنٹیشن کے حوالے سے اپنی سکلز کو آزمانا چاہتے ہیں، جو میڈیا سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی ریڈیو سے ذرا نزدیک ہو جائیں۔ اور کہنا ان سے یہ ہے جن کے ہاں کوئی بیمار ہے وہ بھی آج کی اس گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور خاص طور پہ جو ہوپ لیسنس ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ آج کے اس شو پر ہونے والی بات چیت سے آپ کے اندر نئی امیدیں پیدا ہوں گی۔ مصطفی 103 کا لاہور سینٹر، اور جناب شو پر آپ کے میسیجز 6278 پر موصول ہوا کرتے ہیں۔ ٹیکسٹ میسج میں LHR لکھیے گا، اسپیس اپنا نام اور اپنا ٹیکسٹ میسج ہمیں سینڈ کر دیجیے گا۔ 111 نمبر ہمارا، جس پر ہم اور آپ آواز سے آواز ملاتے ہیں۔ It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by IFG Women's Undergarments, the largest selling brand in Pakistan. IFG کو 42 سال سے خواتین کا اعتماد حاصل ہے۔ IFG کو 42 سال سے خواتین کا اعتماد حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب IFG ایک نئی اور وسیع فیشن کلیکشن متعارف کرا رہا ہے۔ لیس، ایمبرائڈری، پیڈڈ اور نیٹڈ کاٹن کے بے شمار کلرز اور دیدہ زیب ڈیزائنز کی مکمل رینج ہمارے پاس موجود ہے، لہٰذا ہماری انٹیمیٹ فیشن یا کسی بھی اچھے اسٹور پر تشریف لائیں اور اپنی پسند کے مطابق خریداری کریں۔ 42 سال سے خواتین کا اعتماد IFG کے ساتھ۔ Hey, yo, you're in tune with Mast FM 103.
Keep it locked. And obviously, number one radio station. محسن نواز شو. اور جناب شو کا آغاز کر رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت گیت سے, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ ریدم موسیقی کا یہ انداز آپ کو بہت اچھا لگے گا. ہمیں تو بہت ہی اچھا لگا. آپ جو ابھی سے کال ڈائل کر رہے ہیں تھوڑا سا انتظار کیجیے گا, کچھ ہی دیر میں آپ سے بات کریں گے. آپ جو میسج ٹائپ کر رہے ہیں آپ اسے سینڈ کیجیے گا 6278 پر. ٹیکسٹ میسج میں LHR اسپیس اور اپنا نام لکھنا نہ بھولیے گا. دل میں کچھ ہو رہا ہے, کیا پتا چل رہا ہے, دیکھو سب بدل گیا ہے, یہ دل کو پتا چلا ہے. میں نے جب سے تمہیں دیکھا, تم نے جب سے مجھے جانا, دل میں جو ہو رہا تھا وہ سمجھ آیا. دل میں کچھ ہو رہا ہے, کیا پتا چل رہا ہے, دیکھو سب بدل گیا ہے, یہ دل کو پتا چلا ہے. دونوں جہاں کرنوں کی نرمی ہے یہاں, تمہاری آنکھوں میں دونوں جہاں کرنوں کی نرمی ہے یہاں. تمہارے آنے سے دل بہل جاتا ہے, تمہارے آنے سے دل بہل جاتا ہے, اور یہ سارا جہاں کھل جاتا ہے. دل میں کچھ ہو رہا ہے, کیا پتا چل رہا ہے, دیکھو سب بدل گیا ہے, یہ دل کو پتا چلا ہے. باتوں سے مہکے سما, جادو بھری ہے ہوا, تمہاری باتوں سے مہکے سما, جادو بھری ہے ہوا. تم جو کہتے ہو دل میرا سنتا ہے, تم جو کہتے ہو دل میرا سنتا ہے, اور یہ سارا جہاں کھل جاتا ہے. دل دل میں کچھ ہو رہا ہے, کیا پتا چل رہا ہے, دیکھو سب بدل گیا ہے, یہ دل کو پتا چلا ہے. میں نے جب سے تمہیں دیکھا, تم نے جب سے مجھے جانا, دل میں جو ہو رہا تھا وہ سمجھ آیا. دل میں کچھ دل میں کچھ دل میں کچھ دل میں کچھ ہو رہا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل میں کچھ ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے محبت ہو گئی ہے, کوئی ہمیں یاد آ رہا ہے, یا کوئی ایسا ہی جذباتی سی احساس ہے دل میں, لیکن بعد میں ECG کروانے پر رپورٹ کچھ اور بتاتی ہے. لہذا اپنا دل کا بہت خیال رکھیے گا.
دل میں کچھ ہو تو دونوں طرف سوچ لیجیے گا, کسی سے دل کے لین دین کا معاملہ ہے یا پھر ہے کوئی کارڈیولوجسٹ کا قصہ. ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان سے تعارف کروانے سے پہلے وصال آپ ہیں کیسی؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, میں بھی اچھا ہوں, اور میرے سننے والے بھی یقیناً بہت اچھے, خوش مزاج, خوش امنگ ہوں گے. جی بالکل, ہمیں یہی توقع رکھنی چاہیے کہ ہر طرف خوشیاں اور خیریت اور امن ہو. بالکل, اور توقع جب انسان رکھتا ہے, میں ابھی آتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں اپنے کسی جگہ جہاں ہماری کوئی پریزنٹیشن ہے تو اس میں ہماری پرفارمنس کیسی رہے گی, اس کو آپ جج کر سکتے ہیں. ایسے کہ اگر آپ فوری طور پہ اپنے اوپر ایک نظر ڈال لیں اس وقت این اس امتحان گاہ میں داخل ہونے سے پہلے, آپ دیکھیں آپ کا موڈ, آپ کے اندر جو ایک احساس ہے خوشی کا, ترنگ کا احساس کیسا ہے, تو آپ کو فوراً آنسر مل جائے گا کہ اس امتحان میں آپ کے نتائج کیسے آنے والے ہیں, کہ آپ کتنا پریپیئرڈ ہیں. ہاں, کیونکہ آپ کی جتنی پریپریشن ہوتی ہے لاشعوری طور پہ آپ کا جو برین ہے وہ آپ کے موڈ, مزاج, تھاٹ, سب چیزوں پہ بہت ہی زیادہ اثر انداز چونکہ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کو فوری طور پہ اگر اسیس کرنا ہو کہ آپ کے نتائج کیسے رہیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. کرکٹ کے کھلاڑی میدان میں اترنے سے پہلے اس چیز کو یقینی طور پہ بہت اچھا آبزرو کر سکتے ہیں. پتہ ہے آپ کی یہ سب باتیں سن کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ زیر لب مسکرائے چلے جا رہے ہیں. تو پھر دیر کس بات کی, پردہ سیمی پر اس وقت جلوہ افروز ہوا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے حامل, بہت متاثر کن خوبصورت لفظوں سے آراستہ و پیراستہ گفتگو کرنے والے, اور ایک ایسے مؤثر گفتگو کے ماہر جن کو میرے سننے والے بہت عرصہ سے جانتے ہیں. 2004 میں جب ہم نے مست FM 103 کے لاہور سینٹر کی نشریات کا آغاز کیا تھا تو بہت اوائل دور میں انہوں نے یہاں سے پروگرام مانیٹر کے طور پہ جوائن کیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے مختلف نوع کے بہت سارے پروگرامز کیے, رشتہ اچھا سا, جسٹس, اور اس کے علاوہ جناب آپ کے نائٹ شوز جو تھے وہ بہت ہی زیادہ پاپولر ہوئے. کمبائنڈ شوز, مارننگ ٹرانسمیشن میں اپیئرنس رہی, اور پروگرام مانیٹر کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ لفظ کی دنیا میں ایسے لفظ, ایسے اسلوب آپ نے انٹروڈیوس کروائے کہ جو بہت ہی پاپولر ہوئے. اور خاص امتیاز میرے آج کے ان مہمان کو یہ حاصل ہے کہ مختلف ریڈیو چینلز پہ بہت سارے پریزنٹرز کام کر رہے ہیں, مختلف FM چینلز بہت سنے جاتے ہیں, تو ان کی درمیان جیسے کہ سب سے زیادہ سنے جانے والا چینل مست FM 103 ہے جس سے اس وقت آپ سن رہے ہیں, تو سب پریزنٹرز کے درمیان انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ بیک وقت 4 زبانوں میں اب تک ریڈیو سے پروگرام پریزنٹ کر چکے ہیں. تو ملاقات آپ کی کروا رہے ہیں آج کے شو پر جابر حسین سے. السلام علیکم جابر. السلام. میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ میں تھوڑا ریلیکس ہو گیا تھا کہ میری باری شاید 12:30 بجے آئے گی, اور جیسے کہ محسن سٹارٹ ہو گئے تھے. کیونکہ آپ کارڈیولوجسٹ پہ چلے گئے, پھر مجھے لگا کہ آپ ڈاکٹر شہریار کو ایڈوائز کریں گے, تو پھر آپ سارے لوگ خیریت سے ہیں, اور مجھے جو لوگ قریب ہو کے سن رہے ہیں ان لوگوں کا کیا حال ہے, اور جو لوگ ریڈیو سے تھوڑے دور ہیں اور اب قریب آ گئے ہیں ان لوگوں کا کیا حال ہے. میرے لیے فخر ہے کہ محسن نواز جو لوگوں کو بہت کچھ سکھاتے ہیں, لیکن ایک چیز یہ, یعنی بہت سارے انسٹیٹیوشنز لاہور میں ہیں, کوئی لینگویج سکھاتا ہے, کوئی اسکل سکھاتا ہے, کچھ اور, لیکن یہ جو چیز سکھاتے ہیں لوگوں کو وہ میں ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کو بتاؤں گا. خیریت کی ہے, ہاں جی خیریت کی ہے. اگر تو محسن نے اچھے کوسچن کیے تو آپ وہ اچھا سب بتا دیں گے, ورنہ وہ چیز میں انشاءاللہ 12:07 پہ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ کیا سکھاتے ہیں, کیونکہ ابھی 1 گھنٹہ تو آپ نے اچھا گزارا. آپ نے ابھی جو ہاں جی کہا تو مجھے ریاض بھائی یاد آ گئے. ہاں جی, ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ ریاض بھائی کون ہے. اور جی اچھا جی, یہ مجھے بتائیے گا کہ میں نے جو ہلکا سا ٹچ دیا تھا کارڈیولوجسٹ کا, تو آگے بات نیفرولوجسٹ تک پہنچتی تھی. وہ آج کل کافی شہر میں چرچا ہے آپ کی بیماری کا یوں کہ چلتے چلتے اچانک زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ جب میں نے 15 مئی کو آپ کی سالگرہ کی مبارکباد کا فون کیا تو آپ کچھ اداس سے تھے, اور فون جب آپ تک پہنچا تھا تو ریسیو آپ کے گھر میں کیا گیا تھا. جی جی. اور مجھے یہ اطلاع ملی کہ کڈنی فیلئر کی رپورٹ ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ میری اور آپ کی وہ بات مکمل نہیں ہو پائی تھی, اور 1 آدھ منٹ بعد ہی فون جو ہے وہ بند ہوا تھا.
یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ آل آف اے سڈن اٹ سو ہیپنڈ کہ وہ سالگرہ کا دن تھا. میں لوگوں سے اپنی سالگرہ کے لمحات شیئر کر رہا تھا اور اچانک ہمیں ہاسپٹل میں جانا پڑا. اور چونکہ ڈائگنوس اس دن ہوا اور جب ڈاکٹر نے یہ کہا اور جس پھیکے انداز میں یہ کہا کہ آپ کے دونوں کڈنیز فیل ہو چکے ہیں, اور میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیونکہ الٹرا ساؤنڈ میں یہ آیا کہ جی کڈنیز میں سسٹ ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا کیا مطلب؟ کہتے اس کو چھوڑیں آپ. نہیں, ڈاکٹر نے اتنے پھیکے انداز میں یہ کہا کہ کڈنی آپ کے دونوں فیلئر ہے کہ مجھے تو یہ لگا کہ بس یہ میرا آخری دن ہے. اور ڈاکٹر سے جب ہم نے پوچھا کہ اس کا کیا علاج ہے, اور جو علاج انہوں نے بتایا چلتے ہوئے انہوں نے میری رپورٹ پڑھی اور جس طرح سے جی یعنی وہ ایسے کہہ رہے تھے جیسے کسی کو یہ کہنا ہو کہ اچھا آپ کو زکام ہو گیا ہے, آپ کو فلو ہو گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم بعض اوقات اس طرح کی بات کرتے ہوئے تھوڑا وقت لیتے ہیں. ہم 3-4 لمحات تو لیتے ہیں, ہم بٹھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی اور آپ کے خاندان میں ایسی کوئی پرابلم تو نہیں ہے, لیکن فوراً ہم اس طرح کی نیوز کو بریک نہیں کرتے. اور جب ڈاکٹر صاحب نے کیا تو میری جو سسٹرز تھیں ساتھ وہی پریشان ہو گئی, اور نیچرلی آئی کیم ٹو شاک کہ یہ میرے ساتھ آل آف اے سڈن کیا ہوا. وہاں سے پھر یہ سفر شروع ہو گیا. وہ ڈاکٹر صاحب کے لیے تو یہ روٹین کی بات تھی نا, لیکن میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت غلطی پر تھے. وہ لاہور کے بہت بڑے کمپیٹنٹ نیفرولوجسٹ ہیں, اس میں ان کے پاس اسکل ہے لیکن ان کے پاس مسکراہٹ نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس سے پیچھے آپ کا جو آپ کی شخصیت کے پہلو ہیں, پریزنٹر ہونا آپ کا تعارف مکمل نہیں کرتا, بلکہ آپ ٹیچرز ٹرینر بھی ہیں, آپ نے ایم اے انگلش کیا, ایم اے ELT کیا, آپ ایم فل کر رہے ہیں, اور اس سب کے ساتھ ساتھ میرے خیال ہے بہت کم لوگوں کو, شاذ و نادر لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جابر کو ایک اور چیلنج بھی ہے, اور وہ VN کا چیلنج ہے. یہ جو ریٹینائٹس پیگمنٹوزا کی وجہ سے آپ کا آئی سائٹ کا پرابلم ہے, یہ بائی برتھ ہے؟ جی. اچھا, اس کو آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں یا کہیں بھی آپ نے اس کو رکاوٹ نہیں بننے دیا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں اور بہت ساری رکاوٹیں ہمارے سفر میں آ جاتی ہیں. میں نے بہت سیکھا ہے ان چیزوں سے. اچھا. وہ یہ سیکھا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں. جب بھی جیسے یہ کڈنیز کا چیلنج میرے سفر میں آیا ہے اچانک 15 مئی سے, جیسے کہ آپ نے تو وہ ڈیٹ بھی یاد ہے آپ کو, تو اس طرح کے چیلنج سے آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں. دوسری میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جیسے بھی آپ نے میرے ایم اے انگلش کا ذکر کیا, میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور میں نے یہ چیپٹر کنکلوڈ کر لیا ہے. میرے اچھے سامعین بھی اس بات سے شاید اتفاق کریں, اور جو آپ کے سامعین اچھے نہیں ہیں, جن کے کریکٹر میں کوئی خرابی ہے, تو وہ کیا کریں؟ ان کے لیے میں 12:08 پہ ایک بات کروں گا. یہ بھی جو اگلا گھنٹہ ہے وہ تو بہت وہ سارا جو ہے نا وہ ڈسکوریز کا ہے, اور وہ جیسے مجھے CID یاد آ گیا, وہ اس طرح کی جو پلے اسٹار پلس کے. خیر, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ ڈگریاں کچھ نہیں ہوتی ہیں. اچھا, انسان کے اندر بہت کچھ ہونا چاہیے, انسان کو بڑا ہونا چاہیے, انسان کو خوبصورت ہونا چاہیے. میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کے پاس بہت ساری ڈگریاں تھیں, بہت سارے ڈاکٹرز, وہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے. میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں, مجھے اتفاق ہوا ہے. میں پہلے سمجھتا تھا, میں سننے والوں کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں, اس بات کو سننے کے لیے ذرا قریب ہو جائیے اور یہ کسی سے شیئر نہ کیجیے گا. اور وہ یہ بات ہے کہ میں آج سے کچھ ماہ پہلے, سال پہلے یہ سمجھتا تھا کہ میں الحمدللہ میں نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے, میں نے ایم اے ELT کیا ہوا ہے, میں بہت پڑھا لکھا انسان ہوں الحمدللہ. میری اماں مجھ سے کہتی تھی, محلے میں یہ کہتی تھی, منڈا بہت پڑھے ہے, ان ساریاں زباناں آندیاں نے, یہ انگریزی بولتا ہے. جب باہر سے کوئی آتا تھا تو میری ماں کہتی تھی انگریزی بول کے بتاؤ, انگریزی بولو. اچھا, جب پھر میں ان کی فرمائش پہ انگریزی کا جملہ بولتا تھا تو وہ بندہ کہتا ہاں تو انگریزی بول لینا ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن میں یہ سمجھتا تھا, اب میں یہ نہیں سمجھتا. لیکن آپ جو سمجھ رہے ہیں نا وہ کچھ اور ہے, لیکن یہاں جو سمجھ ایڈ ہے میرا خیال ہے کوئی, ہاں وہ کچھ اور سمجھا, اس کو ایڈ کر لیں. 11:30 a.m. This time check is brought to you by Shell Lubricants. ڈرائیونگ کے دوران شیل ہیلکس کی ایکٹیو کلینزنگ ٹیکنالوجی آپ کے کار انجن کی صفائی کرتے ہوئے عام آئلز کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ کچرا ریموو کرتی ہے تاکہ انجن کو ملے لمبی لائف. چوز کریں شیل ہیلکس, ڈیزائنڈ ٹو میٹ چیلنجز.
ابھی جا کر اپنا پسندیدہ شیل ہیلکس خریدیں اور زبردست گفٹ حاصل کریں. تو چلیے شیل اسٹیشن پہ. شیل پہ آؤ, فری اومور کے مزے اڑاؤ. بڑے خطرناک آدمی. ابھی آپ کمرشل بریک کے دوران جو بات مجھے کر رہے تھے اس سے تو آپ کے تو گردوں پر اثر ہوا ہے, میرے دل پر اثر ہونے لگا تھا. اچھا, میں یہ جو عید گزری ہے اس پہ ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا. عید کے بعد میرے اچھے سامعین وہاں بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگ تھے جی, اور جب سارے لوگ ایک دوسرے سے عید مل رہے تھے تو ایک گارڈ باہر کھڑا ہوا تھا. وہ لوگوں کے قریب جاتا عید ملنے کے لیے, لیکن اس سے کوئی عید نہیں ملتا تھا, اس لیے کہ لوگ اسے جانتے نہیں تھے, اس لیے کہ وہ ایک گارڈ تھا, اس لیے کہ وہ ان پڑھ تھا, اس لیے کہ وہ ان کے سٹیٹس کا نہیں تھا. اور مجھے وہاں یہ لگا کہ نہیں, ہمیں ڈگریوں کی وجہ سے ہم بڑے نہیں ہوتے. ہم یعنی انسان کے لیے کسی کے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ دوسرا بندہ بھی انسان ہے. کسی کو جاننے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ عہدہ ہے, کوئی فرینڈ شپ ہے, اسے بطور انسان تو آپ تعارف رکھتے ہیں. ہمارا تعارف ایک دوسرے سے یہ تو ہے کہ ہم انسان ہیں, اور اس سے بڑا تعارف یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں. اچھا, اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا جی کہ ڈگریاں کچھ نہیں ہوتی, انسان اندر سے بڑا ہونا چاہیے. اچھا, اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ مختلف ایسے جو یعنی ہارڈ ورک سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جی, ان کے بارے میں یہ امپریشن بھی ہے کہ خاص طور پہ عید کے موقع پر اگر وہ ملیں گے تو شاید کوئی عیدی کا تقاضا بھی ہو. ہاں, میں بھی یہی بات کرنے لگی تھی کہ گارڈ بھائی یہ نہ ہو کہ وہ عیدی لیں, حالانکہ لیکن وہ ملنا چاہ رہے تھے وصال ان سے, لیکن لوگ اس لیے نہیں مل رہے تھے کہ جانتے نہیں ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہم انسان سے انسان کا تعارف تو ہے, لیکن ہم اس تعارف کو کوئی تعارف نہیں. زیادہ خوشی اس وقت مل جاتی ہے جب آپ کسی انجان کو, کسی اجنبی کو اپنی محبت کے پھول پیش کرتے ہیں. اچھا محسن, یہ آپ نے خوبصورت بات کی. آپ کو پتا ہے کہ جو اعلیٰ اخلاق کا انسان ہوتا ہے اس کی یہ پہچان نہیں ہوتی کہ وہ جاننے والوں سے اچھے طریقے سے ملے. اب میری آپ سے جان پہچان ہے, میں آپ سے اچھے طریقے سے ملوں گا, اگر نہیں ملوں گا تو آپ گھر فون بھی کر دیں گے, ٹھیک ہے, اپنے یا نہیں میرے گھر. لیکن کسی انجان انسان سے جسے ہم نہیں جانتے اس سے اچھے طریقے سے ملنا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. جابر بھائی, اب اس بیماری جب آپ کی ہوئی, ڈائگنوز ہوئی, کسی ایک وقت میں کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا؟ وائی می. مجھے جاوید چودھری کا وہ ایک کالم یاد آ گیا, وائی می, بہت خوبصورت. میں سننے والوں سے کہوں گا کہ وہ کالم ضرور پڑھے. اچھے سامعین سے یا نہیں, جتنے بھی سبھی کیٹیگری سارے. نہیں, ایسا خیال مجھے نہیں آیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب پچھلے دنوں میری طبیعت, جب ڈاکٹرز نے یہ کہا پچھلے دنوں ڈائلسس کے دوران مجھ سے کہا گیا کہ انہیں ایمبولینس کے ذریعے آپ کارڈیولوجی لے جائے. میرا ہارٹ ریٹ کوئی 200 ہو گیا تھا اور ڈائلسس کے ذریعے کمپلیکیشن آ گئی. اس سے مجھے زیادہ ڈر لگا اور مجھے ایک جملہ یاد آیا اس دن میں نے کہا کہ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی نیکی نہیں ہے, مجھے اور کچھ نہیں آتا, مجھے صرف تیرا نام آتا ہے. اور ایک جملہ مجھ سے کسی نے کہا تھا, میں وہ جملہ میرے ساتھ رہا. کسی نے مجھے کہا تھا کہ دنیا کی ساری خوبصورت اور مکمل دعائیں آپ کے لیے. جابر بھائی, میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جتنا خوبصورت آپ بولتے ہیں, آپ دعائیں بھی اتنی ہی خوبصورت, اور اللہ تعالیٰ کو بہت کوئی ایموشنل قسم کے ورڈز کے ساتھ دعائیں مانگتے ہوں گے, ہے نا؟ میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ سے, میں نے کہا یا اللہ مجھے تیرا صرف نام آتا ہے, مجھے اور کچھ نہیں آتا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دن پھر ڈاکٹرز نے اس چیز کو ہینڈل کر لیا, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ ایموشنز کو لفظوں میں بہت خوبصورت ٹرانسلیٹ کرنا جانتے ہیں, اس فن کے آپ ایکسپرٹ ہیں. چائے لیجیے. تو یہ جو ہے میرا خیال مجھے بھی دیجیے. آپ نے ایک کیوں منگوائی ہے؟ نہیں, 3 ہیں. 3 تو ہیں, لیکن اس میں آپ نے, اور پتہ ہے آپ کی پسند کے بسکٹ بھی ہیں جو مجھے سپر پسند ہوتے ہیں. کمپنی کا نام نہیں, لاسٹ ٹائم آپ نے ایک وہ کیٹیگری ایک. اچھا, ایسا کرتے ہیں کہ یہ چائے کے برتنوں کی ٹھک ٹھک ٹھیاں ٹھیاں آن ایئر نہ چلی جائے. ہم یہ جو گیت آپ نے نکلوایا, تیرا غم میرا غم, یہ نانا پاٹیکر کی ایک فلم تھی غلام مصطفیٰ, اس کا ایک خوبصورت گیت ہے. ایسا غم ہے, تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم, دونوں کی ایک کہانی, آجا لگ جا گلے دل جانے. اس گانے کی کمپوزیشن بہت خوبصورت ہے, اور اس گانے میں جو خاموشی ہے, میں سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ اس خاموشی میں اپنے آپ کو فٹ کر لیں. اچھا, آپ کو یہ گانا اچھا لگے گا. اچھا, یہ سننے والوں سے بہت ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں.
और मैं किससे करूं, जो नहीं सुन रहे उनसे करूं। नहीं, आपका क्या ख्याल है? जो इस वक्त रेडियो नहीं सुन रहे मैं उससे करूं। नहीं, हर बात थोड़ी देर बाद कहते सुनने वाले ये करें, इतने काम दे रहे हैं आप उन्हें। हाँ नहीं, वो बात सही कह रहे हैं ना, और वो कहेंगे देखिए इस वक्त हम भी तो बैठे हैं यहाँ पे। नहीं, इस वक्त हमारा ताल्लुक सुनने वालों से ना, जो ग्रीफन में मैच खेल रहे हैं उनसे तो नहीं है ना इस वक्त। अच्छा, गाना गीत सुनते हैं खामोशी से। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आज अलग जगले दिल जानी। जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आज अलग जागले दिल जानी। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। सनम, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आज अलग जगले दिल जानी। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, किनारा मिल जाए, तू थाम ले मेरा हाथ, अगर दोनों को सहारा मिल जाए, दोनों को सहारा मिल जाए। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आज अलग जगले दिल जानी। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम।
गीत ठीक था? नहीं, हम दोनों में और जाबिर भाई इतना एंजॉय करे थे और मोहसिन हमें सारा मूड हमारे मैं आपको बताऊं कि इतनी ललिंग कंपोजिशन थी. इट वॉज लाइक अ ललबी. जब आप इसको सुनते हैं और लगता है कि इस कंपोजिशन में सर रख के आप सो सकते हैं बहुत देर तक. जाबिर भाई हम दोनों में लग रहा है कि गमज़दा हैं और ये गम देने वालों में से. बात इनकी बिल्कुल ठीक है. इस कंपोजिशन में जो है ना अब नींद सोया जा सकता है. अभी मुझे सारा वैस का मैसेज हमें आया है और वो कह रही हैं कि ये गाना मुझे पसंद नहीं है. तो बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो आपको पसंद नहीं होते लेकिन मुझे पसंद है और मुझे भी पसंद. और अगर सारा कॉल करके ये बात कहना चाहें तो 111111 बांगे दोल कहें. अफाक साहब का क्या हाल है? ठीक है बिल्कुल. वो मुझे याद आ गया किसी लफ्ज से. अच्छा अफाक साहब का प्रोग्राम जो है वो 1 से 3 मैंने बांगे दोहल कहा. इतनी अच्छी उर्दू बोली इसमें याद आया ना. और अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मौसीकी में जो आपका जौक है जाबिर भाई, ये बस अब मेरे ख्याल कब छोड़ दीजिए. जी मैं इसमें थोड़ी सी है. डॉक्टर ने इजाजत दे दी. अच्छा डॉक्टर नुमान ने इजाजत दे दी. जिस तरह आप उनके नाम ले लेके बातें कर रहे हैं. मौसीकी में आपको क्या किस तरह की आपको मौसीकी कंपोजिशन? नहीं अच्छा था गीत भी. मैं ऐसे आपने कॉल की बात की तो इस गीत पे हमारी ऑफर एक शर्त भी लग चुकी है. वो भी फैसला हो के हम बताएंगे. हाँ लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसको ऑन एयर जिक्र करने की कोई जरूरत है. नहीं करते हैं बाद में सारा ये 12:10 अच्छा जी कॉल छोटी सी एक बात कर ले. जी देखते हैं ये कुरानदाजी. हाँ कौन है? अस्सलाम वालेकुम. ये कुछ नसीब थे लेकिन अब. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं बात कर रहा हूँ. मैं जाबिर की बात बड़े गौर से सुन रहा हूँ जी. और मैं पहले भी इनके प्रोग्राम जब ये बतौर एंकर आया करते थे, बतौर प्रेजेंटर आया करते थे, तो इनके प्रोग्राम मैं सुना करता था. जी जी. आज पता चला कि ये भी किडनी पेशेंट हैं. मेरी वाइफ भी किडनी पेशेंट है. मेरी इनके बहुत सारी दुआएं. जी बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया जी आपका. अगले कॉलर से बात करते हैं. देखते हैं हमारे साथ कौन है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी सना क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. इस वक्त हमारे साथ जाबिर हैं और जाबिर के साथ बातचीत चल रही है. इस बातचीत में आप अपना क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कि मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमारे डॉक्टर्स वगैरह जो है उनका बिहेवियर बहुत चेंज हो चुका है. हकीम के पास अब कभी जाए ना तो अभी भी वैसा ही बिहेवियर शो करते हैं. अच्छा जी क्या हाल हो गया ये वो वगैरह. मतलब वो आपके साथ एक इंटरेक्शन करते हैं. यही वजह है कि हम इलाज भी करते हैं खाली इंटरेक्शन जो है ना वो प्रेफर करिए कि हम लोग जो है वो इनके पास चले जाए, होम्योपैथिक्स के पास, बजाय इसके कि एलोपैथिक्स को जाके कंसर्न करें. अच्छा जाबिर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि डिटर्मिनेशन जो चीज है ना जी और उसके साथ साथ आपकी होप, वो दोनों चीजें मेरा ख्याल है काफी हैं किसी भी सक्सेस के लिए. डिटर्मिनेशन एंड होप. ओके बिल्कुल सना बहुत काम की बात आपने बताई. आप चूंकि साइकोलॉजिस्ट बन रही हैं और इस लिहाज से आप. और सना से मुझे वो बात याद आ गई. मीना बाजार विद आयशा सना. सना आपका नाम बहुत मकबूल हो रहा है आजकल. तो बहुत शुक्रिया सना. कहाँ की बात कहाँ जाके जोड़ रहे हैं जाबिर भाई आप आज. तो थैंक यू सो मच सना. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. अच्छा मैं इसलिए छोटी छोटी कॉल्स ले रहा हूँ ताकि ज्यादा लोग. अभी डिसीजन लिया है कि छोटी छोटी कॉल्स. यानी आप अल्लाह हाफिज भी नहीं कहते और वो पता नहीं सना ने अल्लाह हाफिज कहा या नहीं कहा. नहीं उन्होंने कहा. उन्होंने अगर जाहिरी तौर पे नहीं भी कहा तो दिल में कहा है. दिल में तो अच्छा दिल में तो हम बुरा भी कहते हैं. नहीं लेकिन दिल में बुरा कह के हो सकता है उन्होंने अल्लाह हाफिज करके. अच्छा मुझे ये बताएं कि दिल का जिक्र बहुत हो रहा है तो दिल में कुछ लोग आन भी बसते हैं. अभी आप अपनी बीमारी का जिक्र कर रहे थे तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आपके घर में आपकी सिस्टर से लेके आपके बहुत सारे स्टूडेंट. सिस्टर नहीं छोटी भांजी से लेके. हाँ आपकी सिस्टर आपकी भांजी आपके स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद और आपके दोस्तों में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने आपको अपना किडनी ऑफर किया. जी बड़ी मोहब्बत से नवाजा. बहुत मोहब्बत से नवाजा. मैंने खुद ऐसे सीन्स भी देखे इस दौरान. मुझे आप ये बताइए कि क्या इस दौरान किसी फोन या किसी ऐसी दस्तक का इंतजार रहा कि जब किसी की आवाज आप तक पहुंचे और वो ये कहे कि जाबिर तबीयत कैसी है? मैं आपसे अर्ज करूं कि जितना लोगों ने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है मेरे लिए दुआएं की. जो लोग मुझे जानते थे वो भी, जो नहीं जानते थे वो भी. और इतना ज्यादा लोगों ने मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत दी है. मैं वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, मेरे स्टूडेंट्स मेरे दोस्त जितने भी हैं. कुछ लोग हमें मुझे कहने लगे कि जैसे हमें ऐसे लगता है जैसे कि हम खुद बीमार हैं, हमारे ऊपर ये विपता आन पड़ी है. तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. उन लोगों ने मुझे ये सिखाया है कि हम दूसरे को अपनी मुस्कुराहट से लेकर
اپنا ایک جملہ ضرور دے دیا کریں. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ, یہ مائنڈ سائنسز کہتی ہیں, جب کوئی انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں مختلف چیزیں, کسی کی کوئی ایسی بات, محلے کی عورتوں کا ہاں ہائے یہ بھی گونج رہا ہوتا ہے, اور محلے کی خواتین کا یہ بھی گونج رہا ہوتا ہے, اور محلے کی خواتین کا اور باقی لوگوں کا وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بھی ایسے ایک جاننے والے تھے وہ تو بچے ہی نہیں, وہ بھی گونج رہا ہوتا ہے. بس ابھی اتنے سال ہیں اس کے پاس. ہاں, اس دوران کوئی ایسا جملہ بھی گونج رہا ہوتا ہے کہ جس جملے میں آپ کے لیے حوصلہ ہوتا ہے, جس جملے میں آپ کے لیے صبح ہوتی ہے, جس جملے میں آپ کے لیے امید کی چڑیا زور زور سے چہچہا رہی ہوتی ہے. تو مجھے یاد ہے, میں ریاض رکشے والے کی بات کروں گا, اس سے صرف میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی. وہ آپ نے 12-10 پہ کرنی تھی. نہیں کوئی بات نہیں, پہلے بھی ہو سکتی ہے. وہ میرا روز پوچھتا ہے, وہ مجھے جانتا نہیں ہے محسن نواز صاحب, لیکن وہ میرا روز پوچھتا ہے. لیکن کچھ لوگ جو پروگرام سائن آف کرتے ہوئے اللہ اور رسول کو گواہ بناتے تھے اور بانو قدسی اور اشفاق احمد کی قسمیں اور غوث پاک کی قسمیں کھاتے تھے سائن آف کرتے ہوئے پروگرام, آسانیہ اور جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. تو خیر وہ لوگ بھی ہیں, اور ریاض رکشے والا بھی ہے کہ جو مجھے روز پوچھتا ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں, میں ابھی ذکر کروں گا فردل. آصف حنیف مجھے یاد آ رہے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے آصف حنیف ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں. میں سننے والوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ عادت کرتے کیسے ہیں, یعنی میں اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عادت کرتے کیسے. وہ مجھے فون کرتے ہیں روز, وصال, اور یہ بسکٹ میرا ادھر نہیں, وہ آپ ہی کہہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. وہ مجھ سے کہتے ہیں, ساری بات کر کے کہتے ہیں کہ جابر بھائی ایک مسکراہٹ دے دیں فون کے اینڈ پر تاکہ میں کال کو آف کر سکوں. اس لیے بھی کہ وہ خود بھی بہت مسکراتے رہتے ہیں, مسکراتے ہیں, اور یہ ان کا عیادت کرنے کا طریقہ ہے. اب میں پورے دن میں نہ مسکراؤں اور ان کے فون پہ مجھے مسکرانا پڑتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کال آف کرنی ہے, آپ مسکرائیں. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بانچیں کھلی ہوئی ٹیلی فون پہ نظر نہیں, مطلب ان کی ہنسی کی آواز نہیں. آپ کو اسمائل کا نہیں پتا محسن صاحب؟ میں تو ہماری کزن ہے, ان کا نام ہے اسماعیل, میں انہیں کہتا ہوں اسماعیل پلیز اسمائل. تو اسی طرح سے سننے والوں سے کہوں گا کہ پلیز ڈائل 1111113 تو دیکھ لیتے نا کہ یہ ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر, شہزاد انور بات کر رہا ہوں. شہزاد کیا حال ہے آپ کا؟ شہزاد ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سر اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. سر جابر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اللہ کا شکر. شہزاد آپ خیریت سے؟ شہزاد بہت اچھے انسان ہیں, بڑے انوسینٹ ہیں. شہزاد کیسے ہیں آپ؟ سر اللہ کا شکر ہے, دعائیں آپ کی. آپ سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر. شہزاد آپ میری دعا کرتے ہیں نا؟ سر انشاءاللہ. شہزاد نے کل مجھے گفٹ بھی کیا ہے ایک چیز, وہ میں بعد میں بتاؤں گا. تو شہزاد صاحب بہت شکریہ, سب کی چھوٹی چھوٹی شرکت ہے, اور دوبارہ چھوٹی شرکت کے آپ کی بات ٹوک رہا ہوں, سوری معافی. نہیں بسم اللہ. میں آج جابر صاحب کو ایک غزل ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جی آپ یعنی خود پڑھ کے سنائیں گے؟ جی سر. اچھا, اس میں سے ایک شعر سنا دیجئے کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کم وقت کی وجہ سے. ایک شعر کوئی سنا دیجیے. جابر صاحب اجازت ہے؟ جی 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 پلیز پلیز. کیسے بتاؤں میں تمہیں میرے لیے تم کون ہو, کیسے بتاؤں اے سنو نا, کیسے بتاؤں میں تمہیں, تم دھڑکنوں کا گیت ہو, جیون کا تم سنگیت ہو, تم زندگی, تم بندگی, تم روشنی, تم تازگی, تم ہر خوشی, تم پیار ہو, تم پریت ہو, تم منمیت ہو. واہ. آنکھوں میں تم, یادوں میں تم, سانسوں میں تم, آہوں میں تم, نیندوں میں تم, خوابوں میں تم ہو میری ہر بات میں, تم ہو میرے دن رات میں, تم صبح میں, تم شام میں, تم سوچ میں, تم کام میں. بہت خوبصورت. کھونا بھی تم میرے لیے, کھونا بھی تم. بہت ہی خوبصورت. میں بہت معذرت چاہتا ہوں شہزاد سے کہ ہمیں وقت کی کمی کی وجہ سے, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ہم بہت زیادہ اس طرح کا بہت شکریہ شہزاد, آپ نے مجھے ہر چیز میں رکھا, لیکن ایک یہ آہوں میں نہ رکھے, مجھے آپ دعاؤں میں رکھے. تو تھینک یو سو مچ. آپ کے چاہنے والے اتنے زیادہ, ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کو ایک موقع ملا ہے. جی تو وہ زیادہ بہت شکریہ. اوکے, لائن نمبر 3 اور لیں کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جہان؟ آپ جہان بول رہی ہوں. جی ٹھیک ہے, حال تقریباً ٹھیک ہے. جی آپ کے بخار کے لیے جو ہے, ایک تو آپ کو خدا نخواستہ وہ خطرناک والا بخار بالکل نہیں ہے, وہ اس کی رپورٹ آ گئی ہے, وہ نیگیٹو ہی آیا, تبھی حشاش پشاش لگ رہی ہے رپورٹ پر. گڈ. تو آج جابر ہمارے ساتھ ہیں. جی جی جابر بھائی السلام علیکم. آپ سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی میری, آپ کو شاید یاد ہو. اتنا ہی کام جی جہان آپ کیسی ہیں؟ نہیں تو میں کہوں میں یاد ہوں, لیکن یہ کہ آپ سے ایک دفعہ ہوئی تھی, اور آپ کے یہ جو ہے نا, جو آپ کہتے تھے ان لوگوں کا اور پھر ان لوگوں کا, وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. مجھے ادھر میں کہتی تھی چلے اب بس بھی کرے نا, اتنے زیادہ ان لوگ ہو گئے. ہاں, اور ان کا حال ابھی بھی جو ان ہے, ابھی بلا کیا ہوا ہے, جو وہاں ہے, ابھی بلا کیا ہوا کہ ہم نے جب شو شروع کیا تو سب کا حال پوچھا, ان کا کیا حال ہے اور ان کا کیا حال ہے, اور میرا حال نہیں
नहीं पूछा इन्होंने, जो इन बैठा हुआ था पास इनके। असल में आप आउट थे, इन नहीं थे उस वक्त। चलूं जी, आप देखें, एक दफा मेरे से भी बड़ा बुरा सलूक हुआ था, तो मैंने जब मैं वापस आई तो मैंने कहा ये डॉक्टर लोग तो सुनते ही नहीं है, कि अच्छे भी होते हैं और कहीं तो कुछ सुनने को, आपकी रुदाद नहीं सुनेंगे, क्या जी तुम्हें आपको ज्यादा पता है मेरे से ज्यादा। तो मैं उनसे क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ, मेरे साथ भाभी वो भी क्वेश्चन आंसर कर रही, तो वो उनको गुस्सा आ गया। तो मैंने घर आके किताबें खोली, मैंने कहा आज तो मैं डॉक्टर्स की ओरिजिन पता करके छोड़ूंगी। अच्छा, पता चला कि जो पुराने जमाने में बुचर्स होते थे ना, वो ओरिजिन, उनकी ओरिजिन वहाँ से निकलती है। मैंने कहा इनकी रगों में अभी तक कुछ जी तो जहान ऐसा है कि अभी मुझे डॉक्टर्स से वास्ता मेरा पढ़ना है, हाँ, तो लिहाजा हम मेरा ख्याल है किसी और मौजू पर बात करें। आपको उनको उसी तरह टैकल करें जिस तरह आप जाके ना जी उनको उनसे, क्योंकि अगर उनसे तो इनकी अम्मी वगैरह अगर मैंने उन्हें उनका ओरिजिन बता दिया जहान, तो वो हो सकता है गुस्से में कहें कि आपके तीनों किडनी डैमेज है। अच्छा जहान, इनको रियाज रक्शे वाले ने पिछले दिनों इतनी मोहब्बत का इज़हार किया, कहते हैं मैंने मुख्तलिफ जगहों से, उन्होंने एक बेकरी से भी पता कर लिया कि कोई गुर्दा अगर मौजूद है तो वो इनको डोनेट करना चाहते हैं। तो ये नहीं पता था कि कहाँ से हो सकते हैं वो लोग। हाँ, तो एक दिन कह रहे थे मुझे कि मोहसिन भाई मैं पता करूंगा, अगर मिल गया तो उधर से इनके घर में देता हूँ शॉपर में डाल के। तो ये मोहब्बत है ना। जाबिर भाई के लिए बहुत सी दुआएं, बहुत शुक्रिया जहान, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जहान, अल्लाह हाफिज। जहान बड़ी खूबसूरत बात करती हैं हमेशा। जहान, जैसे आपको पता है कि चावल जब हम साफ करते हैं तो एक चावल, वो पंजाबी च कहते हैं करया के चावल साफ करना, तो वो जड़ा है ना हर लफ्ज करया के बोल दिए ने अलग अलग करके। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, बड़ी खूबसूरत चीज, ये खूबसूरत है। वाह, बड़ी मिसाल दी आपने, देखा ना। मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग इस वक्त आपको वो सुन रहे हैं जो प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, आपने लफ्ज का हाल पूछना है? नहीं हाल आजकल तो आप इस दौर से गुजरे, आप सबका हाल पूछे। अच्छा, उन जो लोग प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, एंकर पर्सन बनना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं, कुछ बताइए ना उनके लिए। आप देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि प्रेजेंटर बनने के लिए मैं सबसे पहले तो वो आपको सुना करें, जो लफ्ज का एहतराम, लफ्ज की इज्जत, लफ्ज का मानी आप समझते हैं और लफ्ज से जो रिश्ता आपका है बहुत कम लोगों का होता है। दूसरी बात मैं उनसे ये कहूंगा कि सूरह रहमान की एक बड़ी खूबसूरत आयत है, और मैं हैरान हूं कि हमारे यहाँ कम्युनिकेशंस पर जितने भी लेक्चर्स होते हैं, प्रेजेंटर्स की जितनी भी सो कॉल ट्रेनिंग्स होती हैं, उस पर उस आयत को कोट नहीं किया जाता, और वो है वह अल्लाह महुल बयान, और हमने उसे बयान का इल्म दिया है, हमने उसे कम्युनिकेशन की पावर दी है। ये इतनी खूबसूरत पावर है कि इसका जिक्र कुरान में आया है। आप देखिए कि ये एक बहुत बड़ी एबिलिटी है, ये सलाहियत है, ये स्किल है कि आपके पास। और मैं प्रेजेंटर्स बनने, जो लोग प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि आप अच्छा सोचा करें। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे यहाँ जो लफ्ज हमारे अंदर से निकलते हैं वो उस सोच के तर्जुमान होते हैं। और दूसरी और आखिरी टिप मैं सुनने वालों को जो प्रेजेंटर्स बनना चाहते हैं वो ये दूंगा कि लफ्ज से मोहब्बत करें, और लोगों, यानी प्रेजेंटर क्या है, आपने सुनने वालों से इंटरेक्ट करना है। लफ्ज को इतने एहतराम से, इतने प्यार से बोलें कि ऐसा लगे कि इस बंदे की लफ्ज से बड़ी अच्छी दोस्ती है, बल्कि लफ्ज से फ्रेंडशिप कर लें। वाह, हैव अ फ्रेंडशिप विद वर्ड, अ वेरी कॉर्डियल रिलेशन विद वर्ड, तो फिर आपको एहसास होगा। और अपनी रिकॉर्डिंग्स करके सुने, मोहसिन साहब को सुने, मोहसिन साहब बहुत बड़े, बहुत अच्छे जो है वो कम्युनिकेटर है। अब मैं डर सा गया हूँ कि 12:08 को जो आपने बात करनी है वो इसकी नफी तो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक कोर्स किया हुआ है होम्योपैथी का, उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली कहीं भी, वो अपना क्लिनिक नहीं कर सके। उसकी वजह ये नहीं है कि होम्योपैथी फ्लॉप है, आपको पता है उसकी वजह क्या है? क्या? उसकी वजह ये है कि जब भी वो कोई बात करते हैं, सुनने वाले को ये लगता है कि शायद इस बंदे की जो बात ये कर रहा है, इसे अपनी बात पे यकीन नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि बी बिलीवेबल टू अदर्स। जब आप बात कर रहे हो तो लोगों को लगे कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। दूसरों के लिए क्रेडिबल बने, बिलीवेबल बने। आप अपनी बात में इतना अगर आप ये कहें ना कि बाहर बारिश हो रही है, इतने एतमाद से कहें कि अंदर बैठा हुआ जो फर्द है वो समझ जाए, उसे यकीन आ जाए कि बाहर बारिश हो रही है, बारिश ही हो रही है। वाह, खूबसूरत। जाबिर हमारे साथ हैं आज के शो पर, मेरे सुनने वाले मेरे साथ हैं, और मोहसिन नवाज हूँ, मेरे साथ विशाल और जाबिर आज अपनी खूबसूरत बातों से, खूबसूरत लफ्जों से हमारे अंदर निखार पैदा कर रहे हैं।
تو جناب شو کا پہلا گھنٹہ گزرتے پتہ نہیں چلا، نیوز روم جانے کا وقت ہوا. کچھ ہی دیر میں ملکی اور بین الاقوامی حالات کا جائزہ لے کر واپس پلٹ کے آئیں گے اور 1 بجے تک ہم یہیں موجود ہیں. آپ لوگ آئیے گا، ساتھ دیجیے گا. کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. Karachi, Multan, Faisalabad, 103 FM. Hey, yo, you're in tune with Mast FM 103. Keep it locked. सुनिए अपने पसंदीदा गाने, जानिए अपनी किस्मत का हाल, बनाइए अपने ज़ौक़ के मुताबिक नए दोस्त और हासिल कीजिए बेशुमार कैश इनामात। सिर्फ एक नंबर 8103 डायल करके 8103 मिलके मौज करो। Lahore, Karachi, Multan, Faisalabad, 103 FM. Time for the latest news on FM 103.
آپ سن رہے ہیں مست ایف ایم 103 اور اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں رمضان شیر۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ صدر آصف زرداری نے کہا ہے کہ دہشت گردی پاک امریکہ تعلقات کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ پاکستانی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے بچوں کی جان اہم نہیں ہے؟ گیس لوڈ شیڈنگ پلان کے تحت لاہور سمیت متعدد علاقوں میں کل صبح سے سی این جی اسٹیشنز 60 گھنٹے کے لیے بند رہیں گے۔ حج آپریشن کی وجہ سے پی آئی اے کو طیاروں کی کمی ہو گئی، اندرون اور بیرون ملک پروازوں کا شیڈول درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ اور آزاد فلسطین کے قیام کے لیے ایران میں عالمی کانفرنس جاری ہے۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر آصف زرداری نے کہا ہے کہ دہشت گردی پاک امریکہ تعلقات کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ پاکستان پر الزام تراشی سے دہشت گردوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ پاکستانی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے بچوں کی جان اہم نہیں ہے؟ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں لکھے گئے ایک مضمون میں صدر نے کہا کہ جمہوریت ہمیشہ کشیدگی کے بجائے مذاکرات کی حمایت کرتی ہے۔ امریکی حکمت عملی سے پاک امریکہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، تاہم پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گا۔ صدر نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سنجیدہ مذاکرات شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی قربانی دی ہے۔ پاکستانی ہم سب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے بچوں کی جان اہم نہیں ہے؟ صدر نے کہا کہ امداد کے نام پر ہم سے سودے بازی نہ کی جائے۔ گیس لوڈ مینجمنٹ پلان کے تحت لاہور سمیت متعدد علاقوں میں کل صبح سے سی این جی اسٹیشن 60 گھنٹے کے لیے بند رہیں گے، جبکہ فیصل آباد اور دیگر علاقوں میں صنعتوں کو 2 روز گیس بند رہے گی۔ سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز کے شیڈول کے تحت لاہور، گوجرانوالا، ساہیوال اور ملتان کے علاقوں میں سی این جی اسٹیشنز کو کل صبح 6 بجے گیس کی فراہمی بند کر دی جائے گی، جو کہ بدھ شام 6 بجے بحال ہوگی۔ دوسری جانب فیصل آباد، ملتان، گوجرانوالا اور بہاولپور کی صنعتوں کو 48 گھنٹے کے لیے بھی پیر کی صبح 6 بجے سے گیس بند ہوگی، جبکہ لاہور، شیخوپورہ اور ساہیوال کی صنعتوں کو گیس کی فراہمی گزشتہ روز سے 2 روز کے لیے بند ہے۔ حج آپریشن کی وجہ سے پی آئی اے کو طیاروں کی کمی ہو گئی، اندرون اور بیرون ملک پروازوں کا شیڈول درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ لاجواب سروس، باکمال لوگ سروس کی حالت یہ ہے کہ 6 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، درجن بھر تاخیر کا شکار ہیں اور مسافروں کو پیش کی اطلاع کے بغیر ایک طیارے سے دوسری پرواز میں سوار کرایا جاتا رہا۔ دوسری جانب قومی ایئر لائن کے حج آپریشن کے دوران ملک بھر سے 10 پروازوں کے ذریعے 3600 عازمین حج میں کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد، کراچی اور لاہور سے حجاز مقدس کے لیے روانہ کیے گئے۔ ایران میں فلسطین کی حمایت کے لیے عالمی کانفرنس جاری ہے۔ مسلم اور غیر مسلم رہنما آزاد ریاست کے قیام اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے طریقوں پر غور کر رہے ہیں۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں شروع ہونے والی 2 روزہ کانفرنس کے پہلے روز ایرانی صدر محمود احمدی نژاد اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا اور اسلامی برادری اور دیگر امن پسند ملکوں پر زور دیا کہ فلسطین کی بھرپور مدد کی جائے۔ کانفرنس سے دیگر مسلم اور غیر مسلم رہنماؤں اور مدبروں نے بھی خطاب کیا اور زور دیا کہ فلسطین کی غیر مشروط حمایت اور مدد کی جائے۔ آخر میں یہ خبر کہ لوئر دیر کے علاقے میدان میں دھماکے سے موبائل فون کی 6 دکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے کمبڑ بازار میں بارودی مواد سے دھماکہ کر دیا، جس سے کمپیوٹر اور موبائل کے 6 دکانوں کو نقصان پہنچا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ دھماکے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس اور سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مشتبہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ سامعین، یہ تھی اب تک کی اہم ترین خبریں۔ اس کے ساتھ ہی رمضان شیخ کو اجازت دیجیے اور مزید اپڈیٹس کے لیے سنتے رہیے مست ایف ایم 103۔ Karachi, Multan, Faisalabad, 103 FM. سینسٹیوٹی داندوں میں محسوس ہوتی ہے اگر کچھ ٹھنڈا پیے جائے، آئس کریم ہو جائے، کلفی ہو جائے، سافٹ فیزی ڈرنکس ہو جائے۔ سینسوڈائن بڑا افیکٹو ہے۔ سینسوڈائن ٹوتھ پیسٹ کو میں ریکمینڈ کرتی ہوں 2 a day۔ Shell Helix Active Cleansing Technology cleans your engine as you drive, removing up to 5 times more dirt than conventional mineral oils, helping your engine last longer.
Choose Shell Helix, designed to meet challenges. Go now and buy your favorite Shell Helix and get an awesome gift instantly. This transmission is brought to you by तो चलिए शेल स्टेशन पे Shell पे आओ, free ओमोर के मजे उड़ाओ. This program is sponsored by Go now and buy your favorite Shell Helix and get an awesome gift instantly. Lahore, Karachi, Multan, Faisalabad, 103 FM. FM का लाहौर सेंटर और जनाब अब आप तक आवाज ठीक पहुंच रही है. तो मसफ़ के लाहौर सेंटर से अभी आप मोहसिन नवाज शो सुन रहे हैं. कुछ देर पहले आप सुन रहे थे मुल्की और मकामी हालात का जायजा और खबरों में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं वो तो सुबह से शाम तक और रात तक मुख्तलिफ चैनल से. एक न्यूज बुलेटिन खत्म होगा तो दूसरी तरफ जो खबरों पर तबसरा है वो ट्यून कर लेंगे. सारा दिन खबरें सुनते रहने से क्या कोई हालात में तब्दीली वाक़ई हो सकती है? जाबिर से पूछते हैं. जी क्या कहते हैं आप? नहीं, लेकिन हमें ये लगता है कि शायद टीवी के चैनल्स या रेडियो के चैनल्स तब्दील करने से शायद हकीकत भी बदल जाएगी. हालांकि ऐसा होता नहीं. अच्छा, एक और बात भी है. हमारी एक बड़ी अजीब साइकी हो गई है कि खबर में अगर कहीं खुदा न खास्ता, जैसे अभी रमजान साहब बड़े अच्छे मीठे अंदाज में बता रहे थे कहीं ब्लास्ट हुआ. अच्छा, अगर कम लोग कहीं मरे होंगे तो हमारी तसल्ली नहीं होगी. हम कहेंगे नहीं हमें झूठ बोल दें. अच्छा, हम चैनल चेंज करेंगे जब कहेंगे नहीं 100 लोग मर गए, वेखन इन्होंने सही किया है. अच्छा, हम ना ये क्यों चाह रहे होते हैं कि ये ज्यादा लोग जो है ना ये ठीक होता है धमाका, लेकिन ये हमारी एक साइकी डेवलप हो चुकी है. सही. और कि फलां चैनल सही दे रहा है, वो ज्यादा बता रहे हैं और वो सही बता रहे हैं. बताएं, सियासत में है दिलचस्पी आपको? हाँ जी, सियासत करने में है. मैंने कहा शायद कहेंगे हाँ जी. अब अगर आप अच्छा, आप कौन सी जमात के साथ रहना पसंद करते हैं? जो अवाम के साथ रहना पसंद करे. नहीं, आप खुद अगर वोट डालने का इत्तेफाक, पहले डाला कभी वोट कास्ट किया? नहीं, अभी तक नहीं किया, बनवाया नहीं. अच्छा, आपको क्या होप है कि कौन सी ऐसी जमात जिन्हें आप अपील करें, आप कहें कि मुझे किडनी चाहिए तो अपनी बगैर सोचे समझे किडनी दे दें? ये तो आप, ये मेरा ख्याल प्राइमरी जमात ऐसा कर सकती है. अच्छा, वो एक हमारे जानने वाले हैं, उनके जो जानने वाले थे ना वो हमेशा कहते थे आप कोई हमें काम के मैं कर दूंगा जान तक ये वो. अच्छा, एक दफा उन्होंने कहा कि हमें ब्लड की जरूरत है तो वो पाइप ले आए और छुरी भी ले आए कि बाल्टी भी ले आए कि आपके खून चाहिए ना. तो वो साहब इतना डर गए कि ये तो वाकई मेरा खून ले लिया. छोटा सा काम बाजुकात लोग जो है ना, यानी जमीन आसमान के तारे तोड़ लाने की बात करेंगे. हमारे यहाँ होता ही है. मैंने जो 2-3 तकरीरें अब तक सुनी है, फ्रेश तकरीरें जो मेरे ज़हन में है सियासी लीडर्स की. अच्छा, वो खून देने की बात, वो ये नहीं कहते कि हम आपको कहते हैं ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ. तो अब बनता ये पूछे कि भाई थाने में क्यों काम पड़ेगा? शरीफ आदमी का तो नहीं पड़ेगा ना. शरीफ आदमी का क्यों? इन्हीं के खिलाफ FIR कटवानी बनती है. यासिर सुबहानी साहब कह रहे हैं कि प्लीज गाना जो है ना वो मत चलाएं, और जाबिर साहब से कहें वो हाल जो पूछने वाला है ना आपका वो मैं करके दिखाऊं जरा. मेरा ख्याल है फरमाइश भी आई. वो जैसे इरफान खोसट से किसी ने कहा कि वो जब गए ना एक जगह पे, लड़ाई होगी वहाँ पर. अच्छा, वो गए जब अंधेरा उजाला नया नया खत्म हुआ. हाँ, यानी अंधेरा नहीं खत्म हुआ, अंधेरा साथ उजाला भी खत्म हुआ. वो कहते डायलॉग हो जाए. अच्छा, उसने कहा जी ना हो तो फिर, उसने कहा जी हो जाए फिर. अच्छा, थोड़ी देर के बाद वो दोनों जो थे ना वो आपस में गुत्थम गुत्था थे. अच्छा, वजह क्या हुई थी कि डायलॉग नहीं हुआ था. तो मेरा ख्याल है ये डायलॉग हो ही जाए. क्योंकि मोहसिन इधर बैठे हैं और बीच में गुत्था हुए तो ये सारा पैनल लेना बीच में लोगों को पसंद है वो. जी बोले आप. मेरा ख्याल है वो हो जाए. खामोशी. जी मोहसिन साहब, क्या ख्याल है आपका? अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? मेरा ये ख्याल है, देखिए इस वक्त तक टॉक शोज ने, पॉलिटिशियंस की लड़ाइयों ने, अब अजीब सा एक टॉक शोज का कल्चर शुरू हो गया कि जिस टॉक शो में पॉलिटिशियंस की लड़ाई ज्यादा होती है, लाउड एक्सप्रेशन ज्यादा होता है, वो हिट हो जाता है. मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इन टॉक शोज ने, इन पॉलिटिशियंस ने अवाम को लिए कुछ भी नहीं. इनकी बातों में सब कुछ है लेकिन अवाम नहीं है, कहीं भी नहीं है. तो मेरा ये ख्याल है कि मैं किसी को आइडियलाइज करने के में अपना वक्त जाया नहीं करूंगा.
کیا چینج ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو فوری طور پہ اگر ایک چینج کرنا پڑے کیا چینج کریں گے پاکستان؟ ایجوکیشن کی زیادہ چینج کیا ضرورت ہے؟ ٹیکس چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ ایجوکیشن یہ ہے، وہ ایک ایڈیم ہم کہتے ہیں دا اسکول ماسٹر از ابراڈ، یعنی ہم ہر دیکھیں پڑھائی کے لیے کسی کو زیور نہ بیچنا پڑے، کتابیں خریدنے کے لیے کسی کی ماں کو کسی کے گھر کام نہ کرنا پڑے. میری خواہش ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے. واہ خوبصورت ہے. جابر صاحب آپ نے سب سے قیمتی چیز کیا خریدی؟ خواہش ضرور کی، خرید نہیں سکا. قیمتی چیز اس کی قیمت نہیں تھی، وہ مطلب خریدی نہیں جا سکتی تھی کیا؟ نہیں پتہ نہیں کیا، لیکن بس خیر. اچھا آپ نے سب سے بڑا چیک جو وہ کتنے کا کاٹا؟ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ویسی یاد نہیں ہے. یعنی مجھے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مثال پتہ نہیں آپ اتفاق کریں گے، یعنی بڑی عجیب بات بتاؤں، مجھے پیسوں سے ڈر لگتا ہے. اچھا. آپ کو پتہ ہے آج کل مجھے دکھ یہ نہیں ہے کہ مجھے بہت بڑی بیماری ہے، وہ انشاءاللہ لوگوں کی بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. مجھے آج کل سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ میں جہاں گورنمنٹ امپلائی ہوں میں وہاں جا نہیں پا رہا اور میں سیلری ڈرا کر رہا ہوں. گورنمنٹ کا چونکہ ایسا رول ہے کہ آپ چھٹیوں پر بھی ہوتے ہیں اور آپ کو سیلری ملتی ہے. مجھے سب سے بڑی اس وقت تکلیف یہ ہے کہ میں سرو نہیں کر پا رہا اور سیلری مجھے مل رہی ہے. مجھے یہ بہت بڑی تکلیف. واہ خوبصورت. جابر مجھے یہ بتائیں کہ سب سے قیمتی چیز کون سی زندگی میں چھن گئی؟ یہ میرا خیال ہے کہ بہت نہیں، یہ سوال بہت نازک ہے، اس پر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. کوئی لفظ، کوئی ایسا احساس؟ میں اس پر وہ کیا شعر ہے کہ نظر کا تیر ہے جگر میں رہے تو اچھا ہے، یہ گھر کی بات ہے گھر میں رہے تو اچھا ہے. جابر بھائی آپ نے کسی کو آئیڈیلائز کیا؟ بہت سارے لوگ ہماری زندگی میں آتے، میں جن سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. میری زندگی میں میرے ٹیچرز کا بہت رول ہے، میرے اساتذہ، میرے جو فرینڈس ہیں ان کا بہت رول ہے. اور میں اسی بات سے کل بھی میں اپنے کسی ایک اسٹوڈنٹ کو کہہ رہا تھا کہ میرے اچھے سامعین، زندگی میں کوئی ایک اپنے ارد گرد کوئی ایک سمجھانے والا یا تھپکی دینے والا ضرور رکھا کرے. جیسے کہتے ہیں نا جیب میں جیسے کہا جاتا ہے کہ جیب میں ٹیشو رکھا کریں، پاس پانی کی بوتل رکھا کریں، ہر وقت جیب میں ڈسپلین رکھا کریں، پیناڈول رکھا کریں. آج کل میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد کوئی سمجھانے والا، کوئی تھپکی دینے والا، کوئی دعا کرنے والا ضرور رکھا کریں. اور میں یہ کہوں گا کہ اپنے ساتھ ایک دھکے دینے والا بھی ضرور رکھا کریں، اس لیے کہ وہ دھکا دے گا تو آپ کو اٹھنا بھی آ جائے گا. جابر بھائی اس بات صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ دو رکھ لیں ایسے لوگ کیونکہ ہو سکتا ہے موسی صاحب ایک دھکے سے نہ چلے. آپ کی تسلی نہیں ہوگی جس طرح کے آپ کے حالات ہیں. اچھا یعنی انہوں نے ہر بات کو نہ تھوڑا سا ایسا ٹچ دینا. اچھا وہ میں چاہ رہی ہوں کہ آسیہ ارشد صاحبہ کا بھی میسج شامل کر لیجیے کیونکہ پھر ہم بریک کی طرف سے. زیب کا میسج آیا ہے. زیب آپ نے سب نہیں پرسنل میسج نہیں چلیں گے، آپ اپنے موبائل کا میسج سنا رہے ہیں وہ نہیں. دیکھیں میرے E63 پر بھی آ رہے ہیں میسج. اچھا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جابر بھائی زبردست، آج تو محسن تھینکس، بہت ہی زیادہ ہیلدی لائف کی دعاؤں کے ساتھ انہوں نے آپ بہت بہت شکریہ ان کا. اور آپ سب سننے والوں سے ایک بہت خاص بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ خاص بات یہ کہ جب بھی کمرشل بریک آئیں بہت دھیان سے سنا کیجیے. It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by IFG Women's Undergarments, the largest selling brand in Pakistan. IFG کو 42 سال سے خواتین کا اعتماد حاصل ہے. IFG کو 42 سال سے خواتین کا اعتماد حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ اب IFG ایک نئی اور وسیع فیشن کلیکشن متعارف کرا رہا ہے. لیس، امبرائڈری، پیڈڈ اور نیٹڈ کاٹن کے بے شمار کلرز اور دیدہ زیب ڈیزائنز کی مکمل رینج ہمارے پاس موجود ہے. لہٰذا ہماری انٹیمیٹ فیشن یا کسی بھی اچھے اسٹور پر تشریف لائیں اور اپنی پسند کے مطابق خریداری کریں. 42 سال سے خواتین کا اعتماد IFG کے ساتھ. وہ چیزیں جو ایکسٹریم ٹیمپریچر کی ہوں، آئس کریم، کولڈ ڈرنکس، چائے، کافی، یہ سب چیزیں سینسٹیوٹی کریٹ کر رہی ہیں. سینسوڈائن میں ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے پیشنٹ کے لیے. دن میں 2 دفعہ سینسوڈائن کو میں نے خود استعمال کیا اور بہت افیکٹو پایا، اور پیشنٹ بھی ہمارے بتاتے ہیں کہ استعمال کے بعد وہ تکلیف میں بہت بہتری محسوس کرتے ہیں. Shell Helix Active Cleansing Technology cleans your engine as you drive, removing up to 5 times more dirt than conventional mineral oils, helping your engine last longer.
Choose Shell Helix, designed to meet challenges. Go now and buy your favorite Shell Helix and get an awesome gift instantly. सेंसिटिविटी दांतों में महसूस होती है अगर कुछ ठंडा पिया जाए, आइसक्रीम हो जाए, कुल्फी हो जाए, सॉफ्ट फिजी ड्रिंक्स हो जाए। सेंसोडाइन बड़ा इफेक्टिव है। सेंसोडाइन टूथपेस्ट को मैं रेकमेंड करती हूँ ट्वाइस अ डे। रेडियो की दुनिया में मुसलसल दूसरी बार ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाला, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला एक ही रेडियो, मस्त FM 103। आप सब सुनने वालों का फिर से शुक्रिया। तो चलिए शेल स्टेशन पे। शेल पे आओ, फ्री ओमोर के मजे उड़ाओ। नहीं, ये तो अंदाज नहीं था वैसे। आप जो कह रहे हैं अभी हम ऑन एयर, नहीं, नहीं था। अब बटन में तो माइक हमारे ऑन हो चुके हैं, ऑन एयर आ गए। नहीं, लेकिन ये अंदाज था नहीं वैसे। जी फिजा बतूल, आपका भी बहुत शुक्रिया यार भाई। जाबिर साहब की जो एनालिसिस जो है ना बहुत अच्छा करते हैं। पर्सनल मैसेज देखिए एक दो लोगों के। फिजा बतूल आपका, मेरे भाई का भी मैसेज आया। आपके तो इस तरह कॉल भी आ रही है, वो ब्लिंक कर रही है लाइट, ऐसा ना कॉल भी अटेंड कर ले। अच्छा नहीं ना लगता कि देखिए इस तरह आप पर्सनल मैसेज पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा क्या। चलिए अब कॉल देखते हैं कि कौन है हमारे। कौन नहीं है बल्कि नवाना है हमारे साथ, अभी खुद ही तो होल्ड करवाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं आप? सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। जाबिर भाई को भी बहुत शुक्रिया। नुमाना कैसे आपको सुन के मुझे यूँ लग रहा है जैसे कोई अंगूठी में नगीना था जो फिट नहीं आ रहा था और आपको उसमें रख दिया तो आप फिट हो गए हो। वाह, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें अंगूठी से क्या मुराद, ये नहीं बताया। चलें जी, वो है ना गाना। देखिए ना, कुछ ऐसे इंसान होते हैं ना जो बहुत अच्छे होते हैं, जो समझ नहीं आ रही होती उन्हें कहाँ छुपा। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं समझ ही नहीं आते। नहीं, समझ नहीं आ रही होती ना कि कहाँ उन्हें फिट करें। हाँ, वो यहाँ फिट हो जहाँ पे वो निकल ना पाए। जी 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 जी, इनको मैंने उस जगह पे फिट कर दिया है कि आप यकीन करें, इनको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और इन्होंने कहा ना कोई ऐसा रखिए हर वक्त दुआ के लिए, जो आपके लिए दुआ करता रहे। मतलब कोई बंदा मुलाजिम ही रख लें जो दुआ करता रहे। नहीं करना। अच्छा, इसके दौरान नहीं बोलते। बात करें ना, सीरियस मौजूद। अच्छा, सीरियस नहीं, ठीक। नुमाना आप क्या करती हैं? वो तो जो भी करती हैं, एक तो तारीफ करती हैं। अच्छा, नुमाना अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं तारीफ उनकी करती हूँ जो अच्छे लगते हैं तारीफ के लिए। बहुत शुक्रिया नुमाना, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नुमाना आप मेरे लिए दुआ में याद रखिएगा मुझे भी, और मैं आपको हमेशा, जब तक मेरी जिंदगी में, आपके लिए हमेशा दुआ करती हूँ। बहुत शुक्रिया नुमाना, बहुत बहुत शुक्रिया नुमाना। अपनी दुआ में याद रखिएगा सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, तारीफ को गौर से सुनते हैं और बाद में वैसे ही उसको दोहराते हैं। और आजकल तो आप लोग, आप जो है हौसला भी मिलता है इन चीजों से, है ना जाबिर भाई? जी। यार मुझे ये बताएं कि मोरल, अच्छा, इनके जब मिलते हैं ना तो लगता तो नहीं हो कि भाई बहुत कुछ मुझे तो लगता है कि मसाइल में घिरे हुए हैं। उल्टा हमें ऐसा लगता है। मेरी एक टीचर मेरा पता करने के लिए आई। अच्छा, वो लफ्ज तो मैं वहाँ एडिट कर रहा हूँ क्योंकि आपने अगला प्रोग्राम भी करना है। तो मैंने ना उन्हें मैंने कहा कि मैडम, मैं डॉक्टर्स ने कहा है कि किडनीज फेल हो चुकी हैं, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे झटक, और ठीक हो तुम, ये डॉक्टर सारे जेल, ये रिश्वत के बने हुए सारे। मैंने कहा रिश्वत के कैसे बने, क्या मतलब इस बात का, रिश्वत के कैसे बने हुए? डॉक्टर तो सारे इंसान तो मिट्टी के बने हुए हैं। तो लेकिन बाद में जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया डॉक्टर्स ने, फिर मुझे कहना पड़ा कि पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। अच्छा, आपका एक अंदाज है कि आप शायद हमें ऐसा लगता है कि आपके साथ इतना अच्छा आप जॉली स्टाइल में बात करते हैं, लगता है कि जब आप अफसोस भी किसी का करते हैं लग रहा है ये मजाक ही उड़ा रहे हैं। नहीं, अंदर से ऐसे मुझे अफसोस करना आता है। मैं अभी शायद हम ज्यादा अफसोस न कर पाए इंशाल्लाह। कुछ ऐसा हो तो मैं इंशाल्लाह अफसोस। जाबिर भाई हमारे डॉक्टर हैं, वो ना डॉक्टर नुमान तारीफ है, इनकी तारीफ कीजिएगा। इतना ज्यादा मेरे जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, नहीं मैं क्योंकि तारीफ इसलिए इनको नहीं करूंगा कि वो बहुत अच्छे। अच्छा, वो हर वक्त हंसते रहते हैं। अच्छा, कैसे? मसलन मुझसे मिलेंगे, कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी आप तो ठीक है, मेरी रिपोर्ट्स देखी जी आप तो ठीक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया जी, आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक है। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्रेटिनिन मेरा 12 हो गया। नहीं जी, ये तो है मसला, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जी आप ठीक है। नहीं, वो हर वक्त हंसते रहते। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। बल्कि उन्होंने तो मेरा HB जब 6 पे पहुंचा तो उन्होंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा।
آپ کہہ رہے ہو کہ پتہ نہیں کہ میں اگر 12 ہوتا تو وہ ٹھیک نہ ہوتا, 6 ہی ٹھیک. اچھا یہ نا جو اگلا گیت ہے جو آپ نے, یہ ہمیں تم سے پیار کہتے, کس سے پیار ہے کہ جو ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے. او بھائی پیار آپ کو ہے, آپ نے گانے نکلوائے ہیں جو اس طرح کے. اور دوسری بات یہ کہ جسے پیار ہے اسے نہیں پتا, اتنا بھی ہوش بندہ ہے کہ جسے یہ نہیں پتا کہ پیار ہمیں کتنا, ہم نہیں جانتے تو کہہ نہیں سکتے کیا. دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ محبت جو ہوتی ہے یہ کیسا, میں آپ کو بتاؤں کہ میں اکثر مختلف پلیٹ فارمز پہ یہ کہا کرتا ہوں کہ محبت کا نہ ہونا سب سے بڑی ناکامی ہے زندگی میں. جب آپ کو محبت ہوتی ہے نا تو آپ کو ہاتھ پھیلانے آ جاتے ہیں, آپ کو دعا کرنی آ جاتی ہے, آپ کو کوئی برا نہیں لگتا. تو مجھے یہ گیت بہت پسند ہے. وجہ نہیں بتا سکتے, وجہ میں نہیں بتا سکتا. اوکے, ابھی تک ویسے آپ سے جتنے اس طرح کے سینسٹیو سوالات پوچھے محبت پیار کے, ان میں سے کسی ایک کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. ویسے آپ بڑے کمیونیکیٹر بنتے ہیں. بس اس سے پردہ داری اچھی لگتی ہے نا, کچھ چیزیں میرے پاس رہنے. اچھا جی ٹھیک, گیت سن لیتے. سبحان اللہ. ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے, مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا. ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے, مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا. ہمیں تم سے پیار سنا غم جدائی کا اٹھاتے ہیں لوگ, جانے زندگی کیسے بتاتے ہیں لوگ. دن بھی یہاں تو لگے برس کے سمان, ہمیں انتظار کتنا یہ ہم نہیں جانتے, مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا. ہمیں تم سے پیار یہ گیت خوبصورت ہے, یہ گیت اچھا تھا. اچھا جابر بھائی, جابر بھائی ہوش ہم آن ایئر ہیں. ایکچولی آف ایئر زیادہ انہیں میسیجز آ رہے ہیں جو ہے نا. جی یہ گانا بہت خوبصورت ہے, اتنی میٹھی کمپوزیشن. یہ کبھی بھی جو ہے نا پرانا نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ گانوں میں ایک ایسی لاسٹنگ امپریشن ہے کہ بہت سارے گانے آئے ختم ہو گئے, لانگ کی طرح گواچ گئے, جیسے لانگ گواچ آیا, اس طرح کے بہت سارے. لیکن یہ گانا 100 سال کے بعد بھی آپ سنیں گے تو آپ کو نیا لگے گا. چلیں 100 سال بعد پھر دوبارہ سن کے دیکھ لیں گے اگر ہماری صحتوں نے اجازت دی تو. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ سویٹ کا لفظ ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں, کچھ لوگ تو سالٹش جو چیزیں ہیں ان کو زیادہ اچھی لگتی ہیں. خواتین سویٹ کا لفظ ایک ریسرچ کے مطابق زیادہ استعمال, ہاں تقریباً یہ میرے خیال 83% خواتین. ہاؤ سویٹ مرد نہیں استعمال کرتے. ہاں تو یہ سالٹ مردوں کو زیادہ پسند ہے, یہ نہیں آپ کا مطلب ہے؟
पता नहीं, लेकिन लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से खवातीन ये लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल। शादी आपकी नहीं अभी आपने की? अभी आप इतना फिक्रमंद क्यों हैं इस सवाल अभी से? तो उनकी जितनी हसरत से आपने ऐसे पूछा है कि जैसे अच्छा जाबिर भाई आपकी एज ऑन ईयर करनी है? नहीं ये तय हुआ था कि नहीं करना। नहीं, लोग समझ रहे होंगे आप बहुत बड़ी एज के हैं, मतलब आपकी इतनी एज अभी नहीं है कि शादी के लिए फिक्रमंद हुआ जाए, ये मैं कह देती हूँ, है ना? और आपके घर में सब खैरियत है? घर में तो सब ठीक है, मतलब तो आप छोटे से हैं ना? कॉलर से बात कर लें। जी। अस्सलाम वालेकुम। 1111103 पर जनाब आपकी आवाज बिल्कुल लाइव आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। आप उनसे बात करें, मैं इतनी देर में मैसेज पढ़ लूं। मोना कह रही हैं कि जाबिर आप कहाँ चले गए हैं, मुझे लगा कोई कीमती बुक जो है ना जब वो गुम हो गई है। वाह खूबसूरत बात है। प्लीज बताएं ना आप कहाँ हैं और किस वक्त शो करते हैं। मोना पर्सनल कॉन्टेक्ट्स में से इधर मैसेज किया है या कैसे जाबिर? नहीं, वो लग रहा है जेन्युइन है, वो पूछ लिया कहाँ है। बड़ी स्क्रीन कहते हैं ना, इस पे किया है मैसेज। अब ठीक हो गया, बड़ी जनरल बात है। चले अब कॉल लेते हैं। हमारे एक जानने वाले उनका तकिया कलाम ये है कि वो हर बात को कहते हैं बड़ी जनरल बात है। बिल्कुल सही। ठीक है, वो एक जगह गए अफसोस करने के लिए, हमारे यानी वहाँ पे अब सारे लोग अब जनाजा तैयार है और सारे लोग वहाँ गए और कहने लगे कि राती पता लगा सी कि होते सब खैर है ना इतने। और क्या खैर होनी चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन बात करें? मैं जी मीरान शाह बात कर रहा हूँ लाहौर से। अच्छा, क्या हाल है जी आपका? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है और जाबिर साहब को मेरी तरफ से अल्लाह इनको सेहत दे। बहुत शुक्रिया। तो आपने ये सॉन्ग इतना जबरदस्त लगा कि उसका दूसरा अंतरा नहीं सुना, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। वो हमने बैकग्राउंड में असल में इस वजह से वो नहीं हमने शामिल किया कि चूंकि वक्त तो बड़ी तेजी से गुजर रहा है, तो ये गीत ड्यू रहा इंशाल्लाह दोबारा आपको सुनाएंगे। और अगर मैं जाबिर साहब को उसका दूसरा अंतरा सुनाना चाहूँ तो क्या सुना सकता ये नहीं माजरत चाहेंगे, क्योंकि प्रोग्राम में मैंने पहले भी हमारे एक साथी आए थे तो उन्होंने कोई नज्म सुनाना चाहिए थी, क्योंकि फॉर्मेट को हमें थोड़ा सा इस वक्त चूंकि ये है नहीं, इंशाल्लाह गानों वाला फॉर्मेट रखेंगे तो आपको इन्वाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगले कॉलर से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहसिन भाई, मैं राना शहजाद बात कर रहा हूँ ग्रीन टाउन से। जी राना, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, शुक्र हमजा। मोहसिन भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जाबिर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ और आप शो पर आए हैं कुछ खास बात लेकर। जी बिल्कुल, मैं जाबिर भाई को अचानक मैंने ट्यून इन किया तो मुझे पता चला कि जाबिर भाई आज मौजूद हैं आपके साथ। तो जाबिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना शहजाद आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जाबिर भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमारी ढेरों ढेर दुआएं आपके साथ हैं। मैं अम्मी से भी इंशाल्लाह जरूर कहूंगा कि आपके लिए दुआ करें। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है। बहुत शुक्रिया। इतनी खुशी हो रही है आज आपको सुन के कि मैं अमूमन ये प्रोग्राम तो सुनता हूँ, लेकिन जब आपका रात को प्रोग्राम होता है ना उससे मैं मतलब इतना ज्यादा सुन नहीं पाता था पहले भी। जी। तो आपकी आवाज से हम बिल्कुल मतलब बहुत देर से और बहुत खुशी हो रही है आपको सुन के। मैं राना शहजाद जी आपको लंबी तवील उम्र अता फरमाए और आपकी जो बातें होती है ना वो तमाम लोगों के लिए कोई ना कोई नया पैगाम लेकर आती हैं, उनका हमें बहुत फायदा होता है। हम जैसे जो कम से कम ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा अकल नहीं रखते, उनके लिए कम से कम ईजी होती, समझने में आसानी होती है हमें। नहीं, इस बात के भी दो पहलू हैं वैसे तो बहुत शुक्रिया राना शहजाद, थैंक यू सो मच, आप शामिल हुए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। कॉल लेते हैं जल्दी से। हेलो अस्सलाम वालेकुम मौसम भाई। जी वालेकुम सलाम। शहबाज मलिक, क्या हाल आपका? अल्लाह का शुक्र मौसम भाई। और जाबिर भाई को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल को कहूँगा वेलकम टू मानसरी और खसूसी आपके शो में। जी आपको अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो चलिए, थैंक यू सो मच शहबाज, आप शामिल हुए। कमर्शियल आ गया और बहुत शुक्रिया आपका शहबाज शामिल होने के लिए। जाबिर भाई के लिए सेहत के लिए दुआएं मेरी तरफ से, और जितने लोग बीमार हैं ना अपना मोहसिन भाई सभी के लिए सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआएं। बहुत शुक्रिया शहबाज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। (12:30 p.m.) This time check is brought to you by Shell Lubricants. ड्राइविंग के दौरान शेल हीलिक्स की एक्टिव क्लेंजिंग टेक्नोलॉजी आपके कार इंजन की सफाई करते हुए आम ऑयल्स के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा कचरा रिमूव करती है, ताकि इंजन को मिले लंबी लाइफ। चूज करें शेल हीलिक्स, डिजाइन्ड टू मीट चैलेंजेस। अभी जाकर अपना पसंदीदा शेल हीलिक्स खरीदें और जबरदस्त गिफ्ट हासिल करें।
وہ چیزیں جو ایکسٹریم ٹیمپریچر کی ہوئی، آئس کریم، کولڈ ڈرنکس، چائے، کافی، یہ سب چیزیں سینسٹیوٹی کریٹ کر رہی ہیں. سینسوڈائن میں ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے پیشنٹ کے لیے. دن میں 2 دفعہ سینسوڈائن کو میں نے خود استعمال کیا اور بہت افیکٹو پایا، اور پیشنٹ بھی ہمارے بتاتے ہیں کہ استعمال کے بعد وہ تکلیف میں بہت بہتری محسوس کرتے ہیں. Shell Helix Active Cleansing Technology cleans your engine as you drive, removing up to 5 times more dirt than conventional mineral oils, helping your engine last longer. Choose Shell Helix, designed to meet challenges. Go now and buy your favorite Shell Helix and get an awesome gift instantly. سینسٹیوٹی دانتوں میں محسوس ہوتی ہے اگر کچھ ٹھنڈا پیا جائے، آئس کریم ہو جائے، کلفی ہو جائے، سافٹ فیزی ڈرنکس ہو جائے. سینسوڈائن بڑا افیکٹو ہے. سینسوڈائن ٹوتھ پیسٹ کو میں ریکمینڈ کرتی ہوں ٹوائز اے ڈے. تو چلیے شیل اسٹیشن پہ، شیل پہ آؤ، فری اومور کے مزے اڑاؤ. اچھا جی، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر عطا فرید چودھری ہیں، کرتے ہیں ان سے بات. السلام علیکم. السلام علیکم محسن بھائی. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ بس اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جابر بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر عطا بھائی، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بس الحمدللہ الحمدللہ. آپ سنائیں طبیعت ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر، کافی بہتر ہے، بہت بہتر ہے. اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے، اور ماشاء اللہ سے آپ کی باتیں جو ہیں وہ تو نہ صرف لوگوں کے لیے ویسے انسپریشن ہیں آپ، اور اس طرح سے سچویشن کے اندر اس طرح کا مورال ہونا وہ بھی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے. یہ حوصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، من جانب اللہ ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بہت ساری بلیسنگ کی ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا حوصلہ ہے آپ کا. بے شک ایسا ہی ہے. عطا بھائی بہت شکریہ، آپ نے شرکت کی، اور آپ تو پروگرام میں بڑی باقاعدگی سے شامل ہوتے ہیں. آج جابر کی باتیں جو ہیں ہمارے سننے والوں کا موریل اور ان کا جو حوصلہ اور ہمت ہے وہ بہت بڑھا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں محسن بھائی پہلے ہم یہ صرف باتیں ہم لوگ تو صرف کہتے ہیں نا، اس طرح کے لوگ پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں. بالکل ہم لوگ صرف باتوں میں کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کریں گے، اللہ بہتر کریں گے. نو ڈاؤٹ یہ ٹھیک ہے، کہنے کی حد تک کہنا بھی چاہیے، لیکن اس کے اوپر ایمان بھی رکھنا چاہیے. اس طرح کے لوگ، اب جابر بھائی یہ اگزامپل ہے اس بات کی کہ جو نہ صرف منہ سے کہتے ہیں بلکہ دل ان کی اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اور آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم کریں گے، انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا، تو اس بنا دل کی گواہی کے اتنا اچھا مورال ہو نہیں نہ سکتا. اور جب آپ کسی ایمان اعتقاد کے ساتھ اللہ کے اوپر مان کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں تو کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اسے مایوس کرے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ دیکھیے کہ کیسی بات ہے کہ ہم میں سے اکثر جو آج کل ایک بخار کے خوف میں مبتلا ہیں، تو ذرا سا ٹیمپریچر ہو جائے، فرض کریں کسی کو 100 پہ بھی اگر آج کل ٹیمپریچر ہو رہا ہے تو فوری طور پہ ان کا موریل کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے. لیکن جتنا بڑا چیلنج جس وقت ان کے ساتھ ہے اور جس طرح ہنستے مسکراتے، میں یہی بات اصل میں پریزنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت یہ نوجوان، اتنے خوبصورت جذبوں کا حامل، پورے سب لوگوں کے لیے ایک بڑا خوبصورت میسج ہے ان کا موریل ہونے کے لیے. جیسے محسن بھائی بندے اب ایک اگر آپ کا کوئی دوست بھائی کوئی بھی ریلیٹیو کہا جاتا ہے نا کہ مشکل وقت میں لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی کیسا ہے، آپ کے کتنے کام آتا ہے، مطلب اچھے وقت میں تو سب آپ کے ساتھی ہوتے ہیں. بالکل. اسی طرح سے ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو، قرآن شریف میں بھی آتا ہے کہ میں خوف دیکھ کر کے، اولاد لے کر کے، مال لے کر کے، خوف دیکھ کر کے بھی آزماتا ہوں. تو یہ جس طرح سے ڈینگی کی ہم نے بات کی ہے، تو یہ ان سے کسی طرح سے ہی ہے کہ اس میں اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں. صرف نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد ہونا چاہیے. میں تو واقعی بڑا، دیکھیں جی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سن رہے ہوتے ہیں، ان سے ہم کچھ سیکھ نہیں رہے ہوتے. بالکل. جب ہم سیکھیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کی ایک بات آپ کی زندگی بدل دیتی ہے. اور نہ سیکھنا ہوئے تو پریکٹیکلی آپ کے سامنے ساری عمر ہوتا چلا جائے، آپ اسے کچھ سیکھتے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے تو وہ خانہ ڈور ہی ونڈو ہی کلوز کی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. بہت سارے لوگوں کے لیے، اسپیشلی میرے جیسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑی انسپریشن ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. تھینک یو جی، اللہ حافظ. یہ گیت ماڑا ہے تو ماڑا صحیح یاد جو ہے یہ بھی آپ نے چوائس کیا. یہ آج یہ محسن صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ حق دیا کہ میں گانوں کی چوائس، ورنہ ویسے دیتے نہیں ہیں. ہاں یہ دیتے نہیں دیتے، بہت اسرٹیو ہے. نہ ادھار دیتے نہ اس طرح کا حق. نہیں وہ تو دیتے ہی نہیں ہے نا. یہ مجھے فوک میں زیادہ دلچسپی اس لیے کہ فوک میں بہت سچائی ہوتی ہے. اردو شاعری میں رکھ رکھاؤ بھی آ جاتا ہے، پھر تھوڑا سا لہجوں کا اتار چڑھاؤ، لیکن فوک میں آپ جیسا محسوس کرتے ہیں ویسا کہہ دیتے. کوئی ماہیہ سنائیے جابر.
مائیا چونکہ ہاں گانا چونکہ ایسا چل رہا ہے تو مجھے ایک مائیے میں جو پہلا مصرع ہوتا ہے اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا, وہ دوسرے مصرے کو سپورٹ کرتا ہے. اچھا. تو دوسرا مصرع ایک مصرے میں ساری بات کہہ دینا ایکسپریشن, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو مجھے مائیا کی یاد آ گیا اس گانے کے ساتھ کہ منجی تپے چھاویں ڈائی ہوئی ہے, منجی تپے چھاویں ڈائی ہوئی ہے, سانو دکھ سجنا دے لوکاں مرض بنائی ہوئی ہے. واو زبردست. دیکھیں گیت بڑا خوبصورت ہے جاوید بھائی, بہت 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 نو ڈاؤٹ بہت, لیکن میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ جاوید بھائی یہ آپ پرسنل میسیجز نہ دیکھیں اپنے. اچھا, وہ سوال یہ ہے کہ مطلب ٹھیک ہے محبت بھی سب کچھ وغیرہ وغیرہ, یہ شروع میں گانے کے شروع میں پہلا مصرع شاعر کا یہ دینا کہ ماڑا ہے تے ماڑا سے یار, جو یہ اس کے اندر یہ احساس نہیں پیدا کر رہا کہ ماڑا کے ہے تو ماڑا ہی لیکن میرا یار ہے, کوئی نہیں ہے, مطلب یہ پہلے بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ ماڑا کا مطلب ہے گلا تو ہوتا ہے نا, یہ کیا بات ہے, نہیں گلا تو شکوا تو ہے, ماڑا ہے تے ماڑا سے یار, جیسے بھی ہو تم, چاہے شیلو ہو چاہے شیڈو, ابھی تھوڑا سا شاید یہ ذرا زیادہ. اچھا, میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو ہمارے میل پرسن ہیں بہت کم انہوں نے صبح کا میگزین شوز کیے ہیں, آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے میگزین شو کیے ہیں, اور شہلا کے ساتھ اکثر آپ کے جو بہت ہی ایک اچھا پیئر بنا ہوا تھا. مجھے بس کیا اس کی کوئی ایسی میموری, آپ کوئی ایسی بات یاد آتی ہے؟ تو مجھے وہ انگریزی زبان کی ڈکشنری جو آکسفورڈ کی ہے نیا ایڈیشن, اس میں سے ایک لفظ شیلو یاد آ گیا. خیر جی, اچھا ہم بات کیا کر رہے تھے؟ بات یہی کر رہے تھے کوئی ایسی میموری, کوئی ایسی بات جو بہت انجوائے کیا آپ نے. بہت ساری میموریز ہیں. جی محسن صاحب, آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ بائیں بائیں دائیں کریں. تو میں یہ اناؤنس کرنے تھے کچھ میسیجز بہت ضروری. پلیز کریں. سروسز ہاسپٹل میں ایک مریضہ ہے جو کہ ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہیں, انہیں خون کے گروپ او پازیٹیو کی اشد ضرورت ہے. ان کا رابطہ نمبر ہے 0321 4865574 0321 4865574. او پازیٹیو خون کا گروپ ہے. کیا آپ کا خون کا گروپ او پازیٹیو ہے؟ کیا آپ نے اس سیزن میں ابھی تک خون نہیں دیا, عطیہ نہیں دیا؟ سروسز ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ آپ کے خون کے عطیہ کا انتظار کر رہی ہیں. ایک مریضہ CMH میں انتظار کر رہی ہیں جو کہ بی پازیٹیو خون کے گروپ کی ان کو ضرورت ہے. ان کا رابطہ نمبر ہے 0332 462 8520 0332 462 8520.
اور خون کا گروپ ان کا بی پازیٹیو ہے. تو جو لوگ پازیٹیو ہیں, پازیٹیو تھنکرز ہیں, اور جو آج کے دن میں کو پازیٹیو ایکٹیویٹی سے خوبصورت بنانا چاہتے ہیں آج کا دن, آپ یقین مانیں کہ یہ خون کا عطیہ یقینی طور پہ اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے. اور میں پچھلے دنوں یہ سوچ رہا تھا کہ باقاعدہ ہم سب دوستوں کو اپنے اپنے کانٹیکٹس کے اندر پہلے سے معلوم کر کے رکھنا چاہیے کہ کس کا بلڈ گروپ کیا ہے, تاکہ بوقت ضرورت ان کو جو ہے موقع دیا جا سکے. اچھا, میں نور گل نے میسج کیا, وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سب کو بہت سلام. میں ان سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں, یو کا کیا حال ہے نور؟ آئی تو ٹھیک ہے, یو ٹھیک ہے. اچھا, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں گانا سکھ دیا نیندرا. نہیں, نور گل کو ڈیڈیکیٹ کر, نہیں جابر بھائی کو سکھ دیا نیندرا کا. نہیں تو سکھ دیا نیندرا اس وقت تو سونے کا پورا میسج تو کر لینا. اچھا چلیں, انہوں نے کہا کہ صحت کی دعا ہے ان کے لیے کہ پھول بھی تو جو ہے نا وہ کانٹوں میں ہنس ہنس کے گزارا کرتے ہیں نا. آپ کو پھول کہہ دیا, آپ خوش ہو جائیں. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن محسن یو کو نہیں کہا, یو کو کہا کانٹوں میں ہنس ہنس کے گزارا کرتے ہیں. اچھا, انہیں کسی نے بتا دیا ہو کہ میں محسن صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں؟ ہاں, نہیں بتایا نہیں, انہوں نے سنا ہے. اچھا, ایک بات میں تو ہر سنڈے گزارا کرتی ہوں. یہ جو بلڈ گروپ کی بات ہو رہی تھی, جسم کا جب لباس ہم خریدتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ دینا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم جسم کو ڈھانپنے کے لیے کچھ لیتے ہیں. اگر ڈھانپنے کے حوالے سے یعنی کانشیس ہوں, اور جی لگتا ہے آپ نے انڈیا کا کوئی ایوارڈ دیکھ لیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن روح کے لباس کے لیے, روح کو ڈھانپنے کے لیے ہمیں کچھ دینا پڑتا ہے. تو اپنی روح کے لباس کو خریدنے کے لیے آپ بی پازیٹیو ضرور دیجیے. اور جن کا او پازیٹیو ہے, او پازیٹیو بھی, اب یہ بی پازیٹیو والے ایک مریضہ کو تو نہیں نا, دو ہیں. ایک سوال آپ سے پوچھنا جابر بھائی. جی, محبت ہو جاتی ہے لڑکے اور لڑکی کو, گھر والوں کی آمادگی نہیں ہوتی. اچھا, سچویشن ہے. اچھا جی, اس میں ایکٹ کرنا ہے؟ نہیں, ایکٹ نہیں کرنا. آپ بات سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا, فارمیٹ ہے یہ, سمجھ لیں. اچھا, لڑکے کی طرف سے پیغام جاتا ہے, لڑکا مجبور کر کے اپنے گھر والوں کو جیسے بھی راضی کر کے منا کے بھیجتا ہے لڑکی والوں کی طرف. لڑکی راضی ہے لیکن اپنے جو اس کے گھر والے ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں. اچھا, اب ایسے میں لڑکے کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اور جس لڑکی کی طرف سے دل میں محبت ہے لیکن عملی طور پہ کوئی اس میں پریکٹیکلی نہیں ہے, کوشش نہیں ہے, کوئی اس کا وہ ظاہر نہیں کرتی ہے, ایسے میں لڑکے پر کیا لڑکے کو پھر اس امید پہ زندگی کے دن گزارتے چلے جانا چاہیے؟ دیکھیے, میں یہ کہا کرتا ہوں اس حوالے سے, یہی سوال لڑکی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے سچویشن میں, یعنی اس کے متصادم جو سچویشن ہے کہ لڑکی بھی کیا پھر ایسی سچویشن میں انتظار کرتی رہے اس لڑکے کا؟ دیکھیے, ایسا نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہیں کمیونیکیشن کی. ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ پیرنٹ سے میں نے دیکھا ہے بچوں کا اتنا کمیونیکیشن نہیں ہوتا. اگر تو کچھ ایسا ہے کہ لڑکی کی چوائس ٹھیک نہیں ہے, لڑکا جو ہے وہ اس میں بہت سارے ایسے اس زمانے کے لحاظ سے کوئی ایسے عیوب ہے, کوئی فالٹس ہیں, یا کچھ وہ فٹ نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اف ہی از فٹ اینڈ فائن اینڈ دیر از نو پرابلم ود ہم اینڈ ہی از انجوائنگ انویبل اسٹیٹس ان سوسائٹی, تو میرا خیال ہے پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے, لڑکی کو سمجھانا چاہیے. ہمارے ہاں کچھ چیزوں کو ہم نے ایسے ٹیبوز بنا لیا ہے. میں آپ سے عرض کروں. ٹھیک, مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ محبت میں کس حد تک اجازت دے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو میں نے کیوں اجازت دینی ہے؟ آج کل جو یہ افیئرز ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان, یعنی پل میں تھوڑی ہی دیر میں ایک کسی کو میسج بھیجا جاتا ہے, پہلے فارورڈڈ میسج, پھر اس کا حال پوچھا جاتا ہے, پھر اس سے فیلنگس شیئر کی جاتی ہیں, پھر آئی لو یو کا میسج ہوتا ہے, پھر ملاقات سیٹ ہوتی ہے, اور پھر بات چھونے تک جا پہنچتی ہے. تو یہ جو اس طرح کی ملاقات میں اتنا کلوز ہو جانا یا قربت کے لمحات میں چلے جانا, یہ کیسا ہے؟ دیکھیے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے آج کل کے بچے اور بچیاں جو ہیں, اتنے بڑے تو آپ بھی نہیں ہیں. جی نہیں, میں تھوڑا سا اس چیز کو چونکہ کافی اوپر سے دیکھ رہا ہوں اس چیز کو. میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں ہم آج کل لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ وہ دے وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم کل کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ٹائم کلنگ میں آتی ہیں, اس سے محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیورٹی نہیں ہے. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپوزٹ جینڈر کو یا اپوزٹ سیکس کو لوگ ایک ریلیکسنٹ کے طور پہ اب استعمال کرتے ہیں. بالکل, یہ غلط ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیے اس وقت بہت ساری خواتین ہمیں سن رہی ہیں, بہت ساری مائی بہنیں سن رہی ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار کہاں سے آ گئے درمیان میں؟
मरहूम मुझे याद आ गया। ये जी अच्छा मैं कमर्शियल चला दूं प्लीज। जी जी फिर बाद में करते बात। Hey, I'm Mast FM 103. Surprised? Don't be. My voice may be like this. Assalamu alaikum. Or like that. यदि हाल कैसा है जनाब का? My mood keep on changing. Sometimes like this. And sometimes in this way. But one thing that remained consistent is your love. Thank you for making me brand of the year. Mast FM 103. #1 hit music channel. वो चीजें जो एक्सट्रीम टेम्परेचर की हों, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, ये सब चीजें सेंसिटिविटी क्रिएट कर रही हैं। सेंसोडाइन मैं रेकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट के लिए। दिन में 2 दफा सेंसोडाइन को मैंने खुद इस्तेमाल किया और बहुत इफेक्टिव पाया, और पेशेंट भी हमारे बताते हैं कि इस्तेमाल के बाद वो तकलीफ में बहुत बेहतरी महसूस करते हैं। तो चलिए शेल स्टेशन पे। शेल पे आओ, फ्री ओमोर के मजे उड़ाओ। जी जाबिर भाई, मैं ये कह रहा था, मुझे कहने दे। नहीं, वो मैं ये कह रहा था मोहब्बत रिस्पेक्ट करना सिखाती है, रिस्पेक्ट लेना नहीं सिखाती। हमारे यहाँ ये होता है कि ऑपोजिट सेक्स, हम मोहब्बत में किसी की रिस्पेक्ट को जरूर मद्देनजर रखें। और मैं आपसे अर्ज करूं कि आज के इंसान का सबसे बड़ा मसला ये है, मैं कहता हूं कि हम दूसरों को और कुछ न दिया करें। दूसरों की जात हमसे और कोई तकाजा नहीं करती। मेरे अच्छे सामईन, हम दूसरों को रिस्पेक्ट जो उनकी हमारे पास कब से अमानत पड़ी है, वाह, वो जरूर दे दिया करें। बहुत बड़ी बात मैं समझती हूँ कि मोहब्बत पनपती ही वहाँ पे है जहाँ पे रिस्पेक्ट होती है। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो लोग जो कि इस वक्त आपको सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स खास तौर पे, और वो इम्तिहान में कोई नुमाया कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, आप एक बहुत बड़े फोरम पर काम कर रहे हैं, टीचर्स को भी आप ट्रेनिंग देते हैं, स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपसे लर्न करके सीख के, बल्कि मीडिया में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग चेहरे हम देखते हैं जिन्होंने किसी न किसी मौके पे आपसे आपकी ट्रेनिंग में रहे हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पे बड़ा नाम। मैं कल एक दोस्त को एक बड़ी मारूफ शख्सियत का जिक्र कर रहा था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे कि अगर वो इम्तिहान में अच्छी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो 2-3 टिप्स को उनको बता दीजिए। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं स्टूडेंट्स के बजाय स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बात कर लूं। स्टूडेंट से कर लें पहले उनसे पहले उनसे कोई बात लेकिन जल्दी करनी है। शुक्रिया विशाल, थैंक यू वेरी मच, जीती रहिए। कोई ऐसी बात नहीं। वो ये है कि मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। मेरी भांजी का पेपर था तो उसकी अम्मा उसे कहती कि अभी सारा याद करना है तुमने। ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों की कैपेसिटी के मुताबिक उनमें हम एक्सपेक्टेशंस रखा करें। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई किसी चीज में, किसी बस में या किसी गाड़ी में 10 सवारियों की जगह यार हम उसमें 50 बिठा लें। नहीं, लेकिन जावेद भाई, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ यूं करूंगा कि अगर हम अपनी मकदूर भर जो हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं मैक्सिमम, हम वो करने के साथ के बाद थोड़ा सा और कर लिया करें तो हमारा ज्यादा करने का ऐसा नहीं होता। देखिए, हर अल्लाह ताला ने हर बच्चे की कैपेसिटी बनाई है। हम उसको होता पता क्या है, बच्चा सबक के ना आने से फेल नहीं होता, बच्चा एक्सपेक्टेशन के बोझ से फेल होता है बहुत ज्यादा। लेकिन हम जब किसी से एक्सपेक्टेशन जिस दायरे में रखते हैं, क्योंकि एन इंसान, आप उससे उतनी एक्सपेक्टेशन रखें जितना उसकी लिमिटेशन, जितना वो कर सकता है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा सिस्टम दिया ना कि जिसके मुताबिक उसने, अगर हम उससे 70 की उम्मीद रखें तो एग्जैक्ट वो 70 पर नहीं आएगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं मोहसिन नवाज साहब, जो बच्चे कहते हैं कि घर वालों ने कहा है कि अगर तुम इससे ज्यादा मार्क्स ना ले, अगर तुम ये ना कर सके तो घर ना आना। अब बच्चा उस प्रेशर में रहता है, वो अपना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर लेता है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम उसको प्रेशर में ना रखें। नहीं, प्रेशर में तो नहीं, हम उसे कहें कि लर्निंग एक ऐसा अमल है। देखिए, प्रेशर और एक्सपेक्टेशन में तो फर्क है ना। नहीं, फर्क नहीं है, मेरा ये ख्याल है। इस पे ये बड़ी लंबी बात हो जाएगी कि जितना उस पे, अब मैं आपको छोटी बच्ची की मिसाल दे रहा हूँ कि अब उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, स्कूल वाले भी और घर वाले भी उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उस पर बोझ डाल रहे हैं। राइट। होगा क्या कि वो परेशान हो। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि बच्चे पढ़ाई से
جو ہے نا وہ ریبل بن جاتے ہیں. اوکے, مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی یاداشت بہت اچھی ہے, ایسے اسٹوڈینٹس کو کیا ٹپس دیں گے جو کہ کہتے ہیں کہ بھی ان کی میموری اچھی نہیں ہے, ان کو چیزیں بھول جاتی ہیں, ان کو اپنی میموری بہتر بنانے کے لیے یاد رکھنے کے کیا اصول ہیں آپ کے اپنے؟ میرا یہ خیال ہے کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, میں اپنے اسٹوڈینٹس کو بھی یہ بات بتاتا رہتا ہوں, اسٹوڈینٹس کو بزنس کے اسپیلنگ یاد نہیں ہوتے تھے. اچھا. اور وہ اسٹوڈینٹس بس پہ آیا کرتے تھے کالج میں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اس کو یوں کرو, جب آپ بس پہ بھاگ کے چڑھتے ہو, کہتے جی. میں نے ان سے کہا کہ اس کو یوں یاد رکھو, بس آئی ناس. تو انہیں وہ اسپیلنگ یاد ہوگی. کچھ چیزوں کو میموری ایسوسیشن مانگتی ہے, آپ کچھ چیزوں کو کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں, مثلا نمبرز کو کر دیں, کسی اور چیز سے کر دیں. بالکل. اور دوسرا آپ اس کو پھر جب وہ ایسوسیشن ذہن میں آئی, دیکھیں ہم ہمیشہ ایسوسیشن سے سیکھتے ہیں. ہمیں ہمارے ٹرنک میں سے کوئی رومال ملتا ہے تو اس رومال سے جڑا ہوا کوئی انسان ہمیں یاد آ جاتا ہے. جی جی, اور اس سے جڑا ہوا کوئی مچھر بھی ہو سکتا ہے. ویسے تو آج کل تھوڑی احتیاط. نہیں, میں ذرا صفائی پسند ہوں. آج کل تو دوسرا ٹپ یہ ہے کہ کوئی چیز جو مشکل ہو اس کو ایک دفعہ ووکلائز کر لیا کریں. اچھا, خود سے کہہ دیا کریں. مثلا کوئی سبق کا کوئی پوائنٹ ہے, اسے خود سے ایک دفعہ کتاب بند کر کے خود سے ایک دفعہ کہہ دیں, بول دیں, اس کو وربلائز کر دیں, تو میرا خیال ہے وہ چیز آپ کو یاد ہو جائے. اچھا, ویسے تو وقت کم رہ گیا میرا خیال ہے. آپ جو اپنا میسج دینا چاہتے ہو اگر مجھے ٹیکسٹ کر دیں. یہ نہ کہیے گا کہ ٹیکسٹ کر دیں میسج. انہوں نے کہہ دیا, آپ کر دیں آن ایئر. دیکھیے میں ہاسپٹل میں آف اینڈ آن آج کل رہ رہا ہوں, اور آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے. مجھے فیصل جان یاد آ گیا ہے. اچھا. فیصل جان ایک وارڈ بوائے تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو, کہتا سر میں 2 جابس کرتا ہوں, ایک صبح ہاسپٹل میں کرتا ہوں اور ایک رات میری جو جاب شروع ہوتی ہے وہ 12 بجے شروع ہوتی ہے, وہ 12 سے 3. میں نے سوچا شاید کسی اخبار کے دفتر میں ادھر ادھر. کہتے سر رات کو جو میں جاب کرتا ہوں میں گھر میں بیٹھ کے کرتا ہوں. میں نے یہاں کچھ مریض میں منتخب کر لیتا ہوں, ان کے نام لکھ لیتا ہوں, اور رات 12 سے 3 بیٹھ کے میں ان مریضوں کے لیے دعا کرتا ہوں. واہ واہ. فیصل جان نے یہ بات مجھے سکھائی ہے. میں تو ایک جاب کرتا ہوں, محسن صاحب آپ بھی ایک جاب کرتے ہیں, ہمارے بہت سارے لوگ ہیں وہ ایک جاب کرتے ہیں. ہم نے اس طرح کی 2 جابس کبھی نہیں کی. ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ آج اپنے ذمہ کچھ لوگ لے لیں ہم, اور ہم روز رات تھوڑا سا وقت دن میں کسی بھی وقت نکال کر, کوئی وقت نکال کے ہم ان لوگوں کے لیے دعا کیا کریں. پھر فیصل جان کی طرح ہم بڑے فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہم بھی 2 جابس کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت. جاوید, آج کے شو پر میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ بتانا چاہوں گا اور آپ کو بھی کہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت ہی لائٹ ایک ٹاک رہی, لائٹ موڈ میں ساری بات چیت ہوئی, مذاق کے انداز میں کافی ساری باتیں ہوئیں. لیکن دراصل میں اس سارے شو کے درمیان یہ سوچتا رہا کہ کتنا قیمتی انسان میری ٹیبل کے اس طرف مائک کے نزدیک بیٹھا ہے, اور آپ کے یہاں موجود ہونے سے اور یہ وقت ہمارے ساتھ گزارنے سے آپ نے اس وقت کو خوبصورت بنایا. اور وہ سننے والے جو اس انٹرویو کو شروع سے نہیں سن پائے ان کے لیے یہ نیوز ہے کہ اگلے چند دنوں میں وہ اسے یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں. بے حد شکریہ جابر, آپ کے لیے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سانگز ڈیڈیکیشن کے میسج بھیجے ہیں. ایک سانگ میں آپ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں, اور اسی سانگ پر ہم آج کا شو ختم کر رہے ہیں. محسن نواز شو پر آج میرے ساتھ جابر حسین تھے, اور وصال اور میں نے بہت ساری باتیں کی. بہت ساری باتیں رہ گئیں, لیکن میسج آف دا شو یہ ہے کہ انسان مشکل سے مشکل وقت میں بھی اگر زندگی سے بھرپور انداز سے سوچنا سیکھ لے تو بڑے سے بڑا مسئلہ بھی بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے. جب آپ کو اپنے اللہ پر بھروسہ اور یقین ہوتا ہے, جب آپ کو دوستوں کے تعاون پر یقین ہوتا ہے, جب آپ کو اپنی کوششوں پر یقین ہوتا ہے, تو پھر کوئی بھی مشکل نہیں رہتی. تھینک یو سو مچ اگین جابر, ہمارے شو پر آج شامل ہونے کا بہت شکریہ. محسن نواز کو, وصال کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے سنڈے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حامی ناصر. آواز دو ہم کو, آواز دو ہم کو, ہم کھو گئے. کب نیند سے جاگے, کب سو گئے. مر جائیں گے
नींद से जागे कब सो गए मर जाएंगे हम अगर दूर तुमसे हो गए आवाज दो हमको हम खो गए तुमसे निगाहें चार करने लगे हम जिंदगी से प्यार